السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول من مٹی بائی واجد ابرار کی یہ 30th ایپیسوڈ ہے۔ بدقسمت کی شوٹنگ کے آغاز کو 10 دن گزر چکے تھے۔ شوٹنگ کے اگلے سپیل کے لیے ولید قریشی پوری ٹیم کے ہمراہ تھائی لینڈ میں موجود تھا۔ وہ جب سے عائشہ کے گھر سے لوٹ کر آیا تھا خاصا چپ تھا۔ اسے تب سے لوگوں کی توجہ متاثر نہیں کر پا رہی تھی۔ مداحوں کو آٹوگراف دیتے ہوئے بھی اس کا ادھوراپن مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ تھا جو اندر ہی اندر اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر ایسا کیا تھا اس گھر میں جہاں سے وہ لوٹ کر آیا تو اپنے آپ کو وہیں بھول آیا۔ جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہ پھوکٹ نامی تھائی لینڈ کا مشہور سیاحتی مقام تھا۔ وہ اپنے ہوٹل سے نکل کر ساحل سمندر پہ چلا آیا تھا۔ شفاف اور نیلگوں پانی کو جاتے ہوئے سورج کی سرخی نے زردی مائل کر رکھا تھا۔ تاڑ کے درختوں کا سایہ بیچ کی سرمئی ریت پر کاجل کی طرح پھیل رہا تھا۔ وہ دور سمندر پہ اٹھتی ہوئی بگلوں کو دیکھتا ہوا ننگے پیر ریت پہ چل رہا تھا۔ نم اور ٹھنڈی ریت بھی اس کے اندر سلگنے والی بے چینی کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہاں ننگے پاؤں چلتا ہوا اپنے پیروں کے نقش بناتا رہا۔ ذرا ہونٹ خشک ہوئے تو وہ پاس موجود ایک ڈرنک کارنر پر چلایا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بیئر حلق سے اتری تو اسے جیسے ہوش آ گیا۔ وہ جا کر ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ ڈوبتا ہوا سورج اسے اس چہرے میں ڈبو رہا تھا جو گزشتہ کئی روز سے اس کی آنکھوں میں تیر رہا تھا۔ سانولا رنگ، حیا اور پاکیزگی سے بھری وہ سہمی ہوئی آنکھیں، اس کے لہجے موجود ہمت اور خودداری اسے بے چین کی ہوئی تھی۔ کیا واقعی میری اس بے چینی کی وجہ وہ لڑکی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں شاید، لیکن کیا مجھے اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے؟ اس نے خود سے اگلا سوال کیا۔ محبت؟ نہیں ولید، محبت کا اب تمہاری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اس سے اپنے اندر سے آواز آئی تھی۔ تو پھر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو میری توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے؟ میری آنکھوں کے لینس اسے زوم کر کے دیکھتے ہیں۔ میرے دل کی سرخ قالین پر وہ کسی خوبرو دوشیزہ کی طرح چلتی ہوئی اپنے آپ کو منفرد بناتی ہے۔ غلط وقت پر نہیں، شاید غلط جگہ پر آ گئے آپ۔ عائشہ کا مدھم مگر پر اعتماد لہجہ اس کے چہرے پہ اتر رہا تھا۔ وہ ایک دم مرجھا سا گیا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کم یا زیادہ کی بات بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو وقت چاہیے کیوں؟ اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑ گئیں۔ لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں۔ ایک آٹوگراف کیا ملتا ہے، یوں خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ اور ایک وہ لڑکی ہے جو وقت مانگنے کی وجہ پوچھ رہی تھی مجھ سے، ولید قریشی سے۔ اتنا گہرا لکھنے والا اتنا کم ظرف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے سوال کیے جا رہا تھا جیسے وہ خود سے سوال کرتا پانی کی ایک بڑی لہر آتی اور اس کے قدموں سے لپٹی ریت کو بہا کر لے جاتی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو ہم پردے پر آ جائیں گے۔ اس بات نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ ٹھکرائے جانے والے انداز میں سر جھکا کر بیٹھا، اپنے پیروں کو گھورنے لگا۔ اسے آج تک اپنے مداحوں سے محض محبت ملی تھی۔ وہ نکالے جانے والے انداز کا عادی نہیں تھا۔ ولید قریشی نام ہے میرا، سنا تم نے؟ وہ اندر ہی اندر چلایا۔ اس کی آنکھوں میں عائشہ کا چہرہ نشے کی طرح اتر آیا تھا۔ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے میری اہمیت سے، میری شہرت سے؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ہاتھوں میں چیک لیے پھرتے ہیں؟ اس کی سرخ آنکھیں ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ جاتے ہوئے اسے ایک پیغام دے رہا تھا۔ اسی دوران پانی کی ایک اور لہر آئی جو اس بار اس کے پیروں پر دگنی ریت ڈال کر چلی گئی۔ وہ ہکا بکا جھکے چہرے سے اپنے پیروں کو دیکھنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ آیا تھا، خاک ڈلے گی نہیں تو دھلے گی کیسے؟ پھر اگلی لہر نے اس کے پیروں کو صاف کر دیا۔ بے پرواہی اہمیت کے کم ہونے کا نام ہے۔ انسان خاتمہ برداشت کر لیتا ہے، کمی نہیں۔ عائشہ کے لکھے ہوئے الفاظ اسے اس کی ہی آواز میں سنائی دینے لگے۔ وہ کھوئی ہوئی انداز میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انسان جس طرح سے ٹھکرایا جاتا ہے وہ اکثر اسی درگاہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات اسے اگلے 1 مہینے بعد سمجھ میں آ گئی تھی جب وہ بدقسمت کی شوٹنگ مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ واپسی کے اگلے ہی دن وہ دوبارہ عائشہ کے گھر کے باہر کھڑا کسی سوچ میں گم تھا۔ لوگوں کی توجہ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے حلیے میں تبدیلی کی تھی۔ پھر اس نے اپنی عزت نفس کا گلا گھونٹ کر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ دروازے پہ رکھ دیا۔ کون؟ دروازے کے پار سے اسے عائشہ کی مصروفیت سے بھری آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ایک ردی والا دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر صدا لگانے لگا۔ ولید وہاں سے کچھ فاصلے پہ ہٹ گیا۔ کون ہے بیٹا؟
ثریا بیگم نے دروازے پہ آتے ہی عائشہ سے پوچھا جو کہ آنے والے کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ باجی ردی والا ہو، کوئی کاغذ کتاب کوئی گتا؟ ہاں رکو، وہ اس کی بات کاٹ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ردی والے نے آگے بڑھ کر عائشہ سے ساری کاپی کتابیں پکڑ لیں، پھر حساب کتاب کر کے اس نے عائشہ کو کچھ روپے پکڑائے۔ وہ روپے لے کر دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ ردی والا اس سے خریدی ہوئی پرانی کاپیاں اور کتابیں اپنی بوری میں ڈالنے لگا۔ ولید کو نہ جانے کیوں تجسس ہوا، وہ ردی والے کے پاس آ گیا۔ مجھے کچھ پرانی کتابیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر ردی والے نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، گویا کہ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ میں تو خریدنے والا ہوں، بیچنے والا نہیں۔ وہ دوبارہ بوری بند کرنے میں مشغول ہو گیا۔ آگے جا کر بھی تو آپ بیچ ہی دیں گے، میں آپ کو ان کی منہ مانگی قیمت دوں گا، اس نے بے قراری سے کہا۔ 10 روپے کلو کے حساب سے دوں گا، 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا، ردی والی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ولید نے شانے اچکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بتاؤ کیا چاہیے، اس نے بوری کا منہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ سارا کچھ جو بھی وہ لڑکی آپ کو بیچ کر گئی ہے، ولید نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ردی والا ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے بوری میں کچھ دیر پہلے رکھی جانے والی ساری ردی اس کے حوالے کر دی۔ ولید نے 1000 روپے کا نوٹ اس کی مٹھی میں تھما دیا۔ وہ 1000 کے نوٹ کو دیکھ کر بقایا رقم ڈھونڈنے کی غرض سے اپنی جیب میں کھنگالنے لگا۔ ولید نے اسے بقایا دینے سے منع کیا تو اس کی جیسے عید ہو گئی۔ وہ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ ولید نے ایک ایک کر کے ساری کتابیں دیکھ لیں۔ عائشہ کی پرانی کتابوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ عائشہ کی لکھی ہوئی کہانیاں دیکھ کر وہ کھل اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ایک افسوس کی لہر بھی آئی جو اس کی عزت نفس کو بہا کر لے گئی۔ اس نے ہمدردی کی سی نظر سے دروازے کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر دستک دے دی۔ کچھ لمحوں بعد عائشہ نے دروازہ کھولا تو اس نے چشمہ اور ٹوپی اتار دی تھی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی سکتے میں کھڑی کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں ولید کو دیکھ رہی تھی۔ اسے عالیہ کی بات یاد آئی۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ ہوگا، پھر بھی خود چل کر اور حلیہ بدل کر آیا تھا۔ وہ کشمکش کی شکار عائشہ کو دیکھ کر خود ہی بول پڑا۔ میں جانتا ہوں آپ اندر آنے کا نہیں کہیں گی اور میرا ایسا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، بس مجھے آپ سے ایک سودا کرنا ہے، آپ چاہیں تو وہ یہیں دہلیز پر ہو سکتا ہے، اس نے تیز تیز لہجے میں کہا اور دوبارہ چشمہ لگا کر ٹوپی پہن لی۔ کیسا سودا؟ عائشہ نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ اپنی کہانیاں اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ ویسے ہی سودا جیسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ردی والے سے کیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جبکہ عائشہ نے نظریں دائیں بائیں گھمائیں۔ ٹھیک کہا آپ نے، سودا میں پہلے ہی کر چکی ہوں، آپ پھر سے غلط وقت پر آئے ہیں، یہ کہہ کر اس نے کشمکش کے عالم میں دروازہ بند کر لیا۔ نہ چاہتی ہوئی بھی اسے دروازہ بند کرنا پڑا تھا، حالانکہ اس کے دل نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، لیکن ہر فیصلہ دل کی مرضی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے دل کو خلاف توقع فیصلوں کی عادت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ احتجاج کے طور پہ دھڑکنے سے انکار نہ کر دے۔ دروازہ بند ہوتی عائشہ کے کانوں میں عالیہ کی بات گونجی۔ انکار کا یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دو۔ عالیہ کی بات پر اس کے دل نے احتجاج شروع کر دیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن مدھم پڑی تو اس نے جھکی نظروں سے دروازہ کھول دیا۔ ولید کی طرف دیکھے بغیر وہ ایک طرف ہو گئی۔ ولید نے اپنا کپکپاتا ہوا پہلا قدم آگے بڑھایا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کر وہ جیسے کھو گیا تھا۔ آگے بڑھنے پر اسے لگا جیسے اس کا ہاتھ چوکھٹ نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہو، ایک مقناطیسی طاقت اسے پیچھے کی طرف کھینچنے لگی ہو، جبکہ اس کے پاؤں آگے بڑھنے پر بسے تھے۔ اس کے دل میں ایک پھونچال سا آ گیا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ دروازے کی ایک طرف نگاہیں جھکائے کھڑی عائشہ سے آگے نکل آیا تھا۔ عالیہ بھی اس دوران کمرے سے باہر آئی۔ آتے ہی وہ ولید کو صحن میں کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ ثریا بیگم کی نظروں سے بھی وہ چھپ نہیں پایا تھا۔ علی بھی حیران کھڑا اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی ولید نے دوبارہ سے چشمہ اور ٹوپی اتاری، وہ خوشی کے مارے اچھلنے لگا تھا۔ امی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ ولید کی طرف لپکا۔ کچھ غلطیوں کے ازالے ممکن ہوتے ہیں امی، اس دن کی ہوئی غلطی کو آج دہرا نہیں پائی، عائشہ نے عالیہ اور ثریا بیگم کی سوال کرتی نظروں کا جواب دیا۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھیے نا، عالیہ نے جلدی سے تخت پوش سے سلائی مشین اور بکھرے ہوئے کپڑے ہٹاتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ثریا بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو وہ تخت پوش پہ بیٹھ گیا۔ یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ عالیہ نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جس میں اس نے عائشہ کی کہانیاں پکڑ رکھی تھیں۔ ردی والے سے، وہ سین میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ان وقت پہ نہ پہنچتا تو وہ چند روپیوں میں خریدی ہوئی یہ حساس دولت بوری میں بند کر کے چلا جاتا۔ باجی، عالیہ نے یقین نہ آنے والے انداز سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ وعدہ کیا تھا نا آپ نے مجھ سے؟ ہاں کیا تھا وعدہ، وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ پھر بھی آپ نے 2 کوڑی میں بیچ ڈالا یہ سب؟
عالیہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ ولید نے بھی اپنی نگاہیں اس پر مرکوز کر لیں۔ وہ مزید جھک کر رہ گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ان دونوں کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہانہ بنا کر کچن کی طرف مڑی۔ میں چائے نہیں پیوں گا، آپ کا بہت شکریہ، میں بس یہ سودا کرنے آیا تھا۔ ولید کے کہنے پر وہ وہیں رک گئی۔ کیسا سودا؟ ثریا بیگم نے فکر انگیز لہجے میں پوچھا۔ اس دوران علی ولید کے ساتھ تخت پوشت پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ولید کا چشمہ اٹھا کر اپنی ناک پہ ٹکا لیا۔ ولید کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عالیہ نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ بچوں کو یوں نہیں ڈانٹتے، وہ بہت حساس طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ولید نے عالیہ کو منع کرتے ہوئے کہا، کیا نام ہے آپ کا؟ ولید نے علی کی طرف منہ پھیر کر اس کے سر پہ ٹوپی پہناتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے معصومیت سے عالیہ کو دیکھنے لگا۔ یہ بول نہیں سکتا اور نہ ہی اسے سنائی دیتا ہے، ثریا بیگم نے افسوس بھرے لہجے میں بتایا۔ اوہ، ولید نے لب بھینچے، مجھے اب یاد آیا، اس دن بتایا تھا آپ نے۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ بس بخار تھا، کب کا اتر گیا، اب ماشاءاللہ صحت مند ہے، عالیہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی تھیں۔ وہ ولید کو جلد از جلد وہاں سے جاتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ سودے کی بات کر رہے تھے آپ؟ اس نے ولید کو یاد کرایا تو وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ جی بالکل، وہ پاس رکھی کہانیوں پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن ردی کے بھاؤ نہیں۔ میں تو بیچ چکی ہوں، اب ردی والا جانے اور آپ جانیں۔ عائشہ کا لہجہ بلا وجہ تلخ ہونے لگا۔ باجی، انہیں بات تو پوری کر لینے دیں، عالیہ خفگی سے بولی، جبکہ ثریا بیگم نظروں میں کئی سوال لیے باری باری ان تینوں کو گھور رہی تھیں۔ ولید ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آنٹی، مجھے سب کی قدر ہے، میں خود لکھنے اور سمجھنے والا ہوں، اور مجھے لگتا ہے اس سب کی قیمت سونے کی بھاؤ ہونی چاہیے تھی۔ کیا مطلب بیٹا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ انہوں نے تخت پوشت پر رکھی کہانیوں کو دیکھا۔ آنٹی، میں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کا لکھا ہوا، وہ سب کمال ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کا ہنر ضائع نہ ہو جائے، لیکن اگر آپ لوگوں کو میری مدد قبول نہیں تو میں یہ سودا تو کر ہی سکتا ہوں۔ میں یہ سب خریدنا چاہتا ہوں۔ میں اتنی قیمتی تحریروں کو ردی کی نظر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کتنے میں خریدیں گے یہ سب آپ؟ ردی والے نے تو 50 روپے دیے تھے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ 50,000، وہ یکلخت بولا۔ وہ تو بول کر چپ ہو گیا، لیکن ان تینوں کو حیرت کا بت بنا دیا تھا اتنی بڑی رقم نے۔ عائشہ نے پہلی بار سر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ جواب میں اس نے بھی ان خوددار آنکھوں کی زیارت کر لی تھی۔ آپ اب بھی سودا نہیں کرے ولید صاحب، آپ اب بھی مدد کر رہے ہیں۔ وہ بدستور تلخ تھی۔ کیوں؟ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں مدد نہیں کرا، ایک جائز سودا کر رہا ہوں، بلکہ اس سب کے مقابلے میں بہت سستا سودا، اور سستا بھی صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ مدد نہ لگے، ورنہ یہ سب تو لاکھوں کا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ولید بھائی؟ اچانک عالیہ کے بت بنے وجود میں جان آئی۔ اس کا ولید کو بھائی کہنا ولید کے دل کو چھو گیا تھا۔ اس نے خوبصورت جذبے کو محسوس کیا تھا۔ 100% سچ کہہ رہا ہوں، اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ یہ سب خریدنے کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا۔ آپ لوگوں کو پریشان کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ وہ یقین دلا رہا تھا۔ ثریا بیگم کو خفت ہو رہی تھی۔ بیٹا کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ بس اس دن جو بھی ہوا وہ نہ چاہتے ہوا۔ مجبوریوں میں گھرا انسان لوگوں سے ڈر جاتا ہے۔ تمہیں یہ سب اچھا لگا تو تم ویسے ہی رکھ لو، بھلا ہمارے کس کام کا؟ عالیہ نے امی کی اس فراخ دلی پہ انہیں گھورا تھا، لیکن ولید نے اسے حوصلہ دیا۔ میں یہ رکھنا یا خریدنا ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے ان کی بے قدری بہت بری لگی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سودے کی بات کی، لیکن میں اب بھی آخری بار یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کی بیٹی کے لیے اچھا موقع ہے۔ وہ صرف لکھ کر اتنے پیسے ہر مہینے کما سکتی ہے، اور میں ان کی مدد کرنے کو اب بھی تیار ہوں۔ اس نے چور نظروں سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رہ گئی تھی۔ عالیہ نے پاس آ کر اسے اپنی کوہنی چھپائی۔ کیا سوچ رہی ہیں باجی؟ ساری عمر کے کاموں سے چھٹکارا مل جائے گا، بیٹھے بٹھائے اتنے پیسے اور کہیں سے نہیں مل سکتے۔ پلیز انکار مت کرنا، اپنے ہنر کو اپنی انا نہ بنائیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ میں سوچ کر اس بارے میں فیصلہ کروں گی، میں عالیہ کی طرح جذباتی نہیں ہوں۔ وہ ولید سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آخر ایک لڑکی ہوں اور اس گھر کی بڑی بیٹی بھی، دور تک سوچنا پڑتا ہے ایسے حالات میں۔ وہ ولید کی نظروں میں اٹھنے والے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ آپ ضرور سوچیے، سوچنا آپ کا حق ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سودے کی بجائے اپنے ہنر کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کریں۔ مجھے آپ کی مدد کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا لکھنے والا اپنے قلم کو خاموش نہ کر دے۔ آپ فکر نہ کریں ولید بھائی، باجی اچھا فیصلہ ہی کریں گی، اور میں ہوں نا انہیں مشورہ دینے کے لیے۔ عالیہ اترائی تھی۔ عائشہ نے نظریں پھیر کے اسے گھورا تھا۔ ولید زیر لب مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، مجھے اسٹوڈیو جانا ہے ڈبنگ کے لیے۔ اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ میرا کارڈ ہے، جو بھی فیصلہ کریں آپ لوگ مجھے فون کر دیجیے گا۔ اس نے کارڈ عالیہ کی طرف بڑھایا۔ فون نمبر ہے آپ کا اس میں؟ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کارڈ پکڑ لیا۔
جب اپنی سہیلیوں کو بتاؤں گی آپ ہمارے گھر آئے تھے تو وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ انہیں مت بتائیے گا، لوگ خواہ مخواہ کی باتیں بنائیں گے، سوال کریں گے۔ ولید نے بظاہر مسکرا کر کہا اور ایک نظر عائشہ کی طرف دیکھ کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ بیٹا یہ اپنی چیزیں تو لے جاؤ۔ ثریا بیگم نے علی سے اس کا چشمہ اور ٹوپی واپس لیتے ہوئے اسے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے سوٹ کرتی ہیں، اس کے پاس ہی رہنے دیں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ علی کو بھی جیسے اس کا جواب سمجھ آ گیا تھا، وہ خوش ہو گیا تھا۔ ولید وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا جیسے تیسے اپنی گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے گہری سانس لی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسٹوڈیو کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کی رفتار فاتحانہ تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، وہ عائشہ کی خودداری کی قیمت لگا کر آیا تھا۔ بہت ہی بے وقوف ہیں آپ، اس میں سوچنے والی کیا بات ہی بھلا، اگر اس نے مدد کا ارادہ بدل دیا تو بات دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ولید کے جاتے ہی عالیہ نے عائشہ کو گھیر لیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ 50,000 لے کر بات ختم کرنی چاہیے تھی، اچھی خاصی رقم ہے، عالیہ کی شادی میں کام آ جاتی اور اس کا دوبارہ یہاں آنے کا بہانہ بھی ختم ہو جاتا، گھر کی بات گھر میں رہ جاتی۔ ثریا بیگم نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ عالیہ نے آنکھیں سکیڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کتنی خود غرض ہیں ویسے آپ دونوں، ایک شخص ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، ہماری تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اور آپ اس کے آنے کا بہانہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ یہی تو وہ سوال ہے عالیہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ کیوں کرنا چاہتا ہے ہماری مدد، ہماری تقدیر سے اس کا کیا لینا دینا؟ عائشہ نے فکر انگیز لہجے میں پوچھا۔ اس کا جواب تو وہ دے گیا ہے، وہ بھی لکھتا ہے، مشکلیں اس پر بھی آئی ہوں گی، اسے بس قدر ہے آپ کے ہنر کی، اور بس آگے آپ کی مرضی، موقع کا فائدہ اٹھائیں یا اسے وہموں کی نظر کر دیں۔ وہ قدم چٹکھاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ثریا بیگم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عائشہ سے کہنے لگی، مجھے وہ کوئی مطلب ہی نہیں لگا، اور پھر اسے کس چیز کی کمی ہے جو اسے ہم سے کوئی مطلب ہوگا؟ عالیہ کے سامنے تو میں زیادہ نہیں کہتی کیونکہ وہ جذباتی ہے، لیکن مجھے ولید کوئی مطلبی یا برا انسان نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے اس کی مدد سے تمہاری سلائی کڑھائی سے جان چھوٹ جائے۔ پتہ نہیں امی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، روپے پیسہ تو ٹھیک ہے لیکن عزت پہ حرف آنے کا خوف آتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہم پہ انگلی اٹھائے۔ بیٹا انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، مٹھی بند رہے تو عزت محفوظ رہتی ہے، وہ کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا۔ خیر میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، تمہیں جو بہتر لگے وہی کرو، تمہیں دن رات محنت کرتے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اب۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسٹوڈیو کی طرف رواں دواں ولید عائشہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کچھ غلطیوں کے ازالے ممکن ہوتے ہیں، اس دن کی غلطی کو آج دہرا نہیں پائی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ چلو تمہیں تھوڑا بہت احساس تو ہوا کہ ولید قریشی کون ہے، وہ زیر لب بولا اور گاڑی بائیں جانب موڑ لی۔ اتنے دن گزر گئے ہیں بیرا، تم نے کبھی ہنس کر بات نہیں کی مجھ سے، یوں لگتا ہے کہ اب بس ایک فرض نبھا رہی ہو۔ شاویز نے اس کے خاموش پن کا شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ٹرین میں سوار تھے۔ ابیرہ نے اپنے اور ولید کے درمیان ہونے والی واقعے کی بھنک اس تک نہیں پڑنے دی تھی، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی خاموشی کی وجہ بھی یہی تھی، مگر شاویز زیادہ دن تک اس کی خاموشی نہیں سہ پایا۔ اس نے تو سارا کھیل اس کی توجہ اور محبت پانے کے لیے رچایا تھا، مگر ہوا اس کی توقع کے برعکس تھا۔ کرتی تو ہوں بات، اب بات بات پر پاگلوں کی طرح کہہ کے لگانے سے تو رہی۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر شاویز کی طرف دیکھا۔ کہے لگانے کو نہیں کہہ رہا، مسکرانے کی بات کر رہا ہوں۔ جب کبھی دل سے نکلتی ہے تو چہرے پہ ضرور آتی ہے مسکراہٹ، تم نے ضرور مس کر دی ہوگی۔ وہ دوبارہ کتاب پہ نظریں گاڑتی ہوئی بولی۔ اس کے لہجے کا روکھا پن شاویز کی روح کو زخمی کرنے لگا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے میں نے مس ہی کر دی ہو، وہ مایوس ہوا، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے تم نے اننگز ہی ڈکلیئر کر دی ہیں۔ ارے ایسا کیوں لگا تمہیں؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ پہلے تو وکٹوں کے درمیان کم سے کم رننگ ہی مل جاتی تھی، اب تو تم نے وہ حق بھی چھین لیا۔ اچھا تو شاید تمہیں یاد نہیں کہ تم 11ویں کھلاڑی تھے، اور ایسا تم خود کہا کرتے تھے۔ ابیرہ نے اس پر سرسری سے نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں تھا میں 11واں کھلاڑی، مگر واپس پویلین بھیج دیا تم نے، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ 10واں کھلاڑی جب آؤٹ ہوتا ہے تو 11ویں کو بھی پویلین واپس جانا پڑتا ہے، اور پھر تم آؤٹ تو نہیں ہوئے۔ ہوتا بھی کیسے، میں تو محض بھاگ دوڑ کے لیے تھا، اس سے بہتر تھا کہ کھیل کر آؤٹ ہو جاتا، کم سے کم اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ عزت سے ناٹ آؤٹ ہو گئے، اتنا کافی نہیں؟ صحیح کہہ رہی ہو، جب میچ ہی بے نتیجہ رہا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ کون آؤٹ ہوا کون نہیں؟ بے نتیجہ کہاں رہا، پورا نتیجہ نکلا ہے، ابیرہ نے ایک سرداہ بھرتی ہوئے کہا۔ اتنی تیز بارش ہوئی پھر بھی؟ وہ میں نے خیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ڈکورتھ لوئس نے جتا دیا اسے، ورنہ میچ تو برابری پہ ختم ہونے والا تھا، سارے فرق مٹنے والے تھے۔ وہ تلخ نظروں سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ شاید ایسے ہی جیتنا چاہتا تھا، بارش نے تو بس اس کی مدد کی۔
وہ ساری مضبوطی کھو کر افسردہ نظروں سے شاویز کو دیکھنے لگی۔ اس کی افسردگی کانٹوں کی طرح اتر رہی تھی شاویز کے دل میں۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پایا اور اپنا چہرہ جھکا لیا۔ پھر کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ عبیرہ دوبارہ سے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی اور وہ اداسی بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے ابھی تک بتایا نہیں کہ ڈک ورتھ سسٹم کا استعمال کیسے کیا اس نے؟ تمہیں چھوڑنے کی کوئی تو وجہ بتائی ہوگی اس نے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا۔ جس نے چھوڑنا ہوتا ہے نا، وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وجہ کوئی بھی ہو، جان کر کیا کرنا۔ وہ بدستور کتاب پہ نظریں گاڑے بولی۔ پھر بھی تم سوال کرنے والوں میں سے ہو، کچھ تو پوچھا ہوگا تم نے۔ وہ اس سے وجہ جاننے میں بضد تھا۔ میں نے تو صرف سنا تھا، پوچھا کچھ بھی نہیں، اور جو سنا تھا وہ بھول چکی ہوں۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی اور ایک سرد لہر اس کے چہرے پر امڑ آئی۔ بھول جانا بہتر ہوتا ہے، ویسے بھی وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ بیچارہ جلدی میں تمہارے لیے سب چھوڑ چکا تھا، اس لیے جب احساس ہوا تو بارش کا بہانہ بنا لیا۔ شاویز نے دانت پیسے تھے۔ بس یہ بات یہیں ختم کرو شاویز، کہیں غلطی سے بھی اس کا نام نکل گیا تمہارے منہ سے تو مجھے تم سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ شاویز اس کی دھمکی سے چونک کر رہ گیا۔ ایک طرف وہ خوش بھی تھا ولید کے لیے نفرت دے کر۔ مجھ سے نفرت نہیں ہو سکتی تمہیں، میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو یہ بات، وہ اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ اچھا، وہ نہ چاہتی ہوئی بھی مسکرائی۔ جب ولید سے نفرت ہو سکتی ہے تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لہجے میں جیسے وارننگ ہو۔ اس وارننگ نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ ولید کا نام سن کر شاویز کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ وہ عبیرہ ہی کی بات کو دہرائے، اسے بتائے کہ اس کے نام سے ولید کا نام سن کر وہ اسے زہر لگنے لگتی ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ جو مرنے سے نہیں ڈرتا وہ زہر پی لیتا ہے۔ اس نے بھی گھونٹ پی لیا تھا۔ کسی ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ تمہیں کس نے سزا دی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی نفرت میں بھی تمہیں میری محبت دکھائی نہیں دیتی؟ اس کی تو نفرت بھی میری محبت سے بھاری ہے۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ ہاں، بہت بھاری ہے اس کی نفرت، اپنے پورے وجود سمیت یوں گری ہے میرے دل پہ کہ سارے احساسات کا کچومر نکل گیا۔ دل کو اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ خوشی، نہ غم، نہ ہمدردی اور نہ کوئی اور احساس۔ وہ بنا کسی تاثر کے بتا رہی تھی۔ تو گویا اس نے انٹرویو میں سچ کہا تھا کہ تم مر گئی ہو؟ شاویز نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ مری کہاں ہوں؟ ہاں البتہ مر جاتی اگر خود اس کے منہ سے یہ سنتی۔ جب سے سنا ہے کہ اس نے مجھے مار دیا، قسم سے جی اٹھی ہوں میں۔ انگلی پکڑ کر دل نے اٹھایا ہے مجھے، کہا کہ اٹھو عبیرہ، اسے جھوٹا ثابت کر دو، اس کے دعووں کو ملیا میٹ کر دو۔ وہ بدستور کسی بھی تاثر سے آ رہی تھی۔ تو تم نے دل کی بات سن لی، اس کی انگلی پکڑ کر چل دی تم؟ وہ امید سے پوچھتا رہا۔ جہاں تھی وہیں ہوں، بس اسے بالوں سے پکڑ کر دل سے نکال باہر کیا۔ اب دل پہ ایسا تالا لگا ہے کہ دوبارہ یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا، چاہے جس کی بھی دستک ہو اور جس کے بھی ہاتھ ہوں۔ یہ آخری بات وہ ٹوٹی ہوئے لہجے میں کہتی ہوئے اپنے سٹاپ پہ اتر گئی تھی۔ شاویز گمسم انداز میں اس کی بات کو سوچ رہا تھا۔ عبیرہ آخری بات اس کے دل کا کچومر نکال گئی تھی۔ اس کے احساسات مرے تو نہیں تھے، مگر زخمی ضرور ہو گئے تھے۔ احساسات زخمی ہو جائیں تو زخمی شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، بھرپور طاقت سے، پہلے کی نسبت زیادہ شدت۔ وہ لٹ جانے والے انداز میں ٹرین سے اترا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی ولید نے بجلی کی سی تیزی سے سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا فون اٹھا لیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ساری بجلی غائب ہو گئی تھی۔ وہ سستی کے عالم میں اپنی آنکھیں ملنے لگا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف ایک فون کال کا انتظار کر رہا تھا، ایک ایسی کال جو کسی بھی بڑے پروڈیوسر، اشتہاری کمپنی یا کسی بھی مشہور شخصیت کی کال سے زیادہ قیمتی تھی اس کے لیے۔ چیز بھلے ایک آنے کی ہی کیوں نہ ہو، جب اس کے لیے دسترس چھوٹی پڑ جائے تو پھر اس چیز سے زیادہ قیمتی انسان کو کچھ اور نہیں لگتا۔ اکتائی ہوئے انداز میں وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ دن کے 11 بجنے والے تھے۔ ڈبنگ کا آج آخری سیشن تھا۔ کچھ دنوں بعد بدقسمت کا ٹریلر منظر عام پہ آنے کے لیے تیار تھا۔ سوشل میڈیا پر اس کے آنے والی فلم کے چرچے زوروں پر تھے۔ نہاد ہو کر وہ نیچے چلا آیا۔ رحمان قریشی اس پہ معمول دفتر جا چکے تھے۔ بشریٰ بیگم باہر لان میں غفور سے لان کی صفائی کروا رہی تھیں۔ وہ ناشتہ کر کے باہر ہی چلا آیا تھا۔ ہو گئی صبح تمہاری؟ بشریٰ بیگم نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ جی امی ہو گئی۔ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں؟ جن کا کام ہے انہیں کرنے دیں۔ وہ غفور کو پودوں کی بے ترتیب ٹہنیاں کاٹتے دیکھ کر بولا۔ کام کہاں کر رہی ہوں، بس تازہ ہوا میں سانس لینے کا بہانہ ہے۔ تمہارا باپ سارا دن دفتر میں اور تم بس آج کل کچھ گھنٹے سونے کے لیے گھر آتے ہو۔ اب سارا دن ٹی وی دیکھ کر تو نہیں گزرتا نا؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ ولید کو ان کی تنہائی کا احساس ہوا تھا۔ بس امی آخری 2 پروجیکٹس ہیں،
اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے بریک لے لوں گا، میں خود بھی تھک گیا ہوں، زندگی کی کوئی روٹین ہی نہیں رہی۔ وہ تھکی ہوئی لہجے میں بولا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں نے یوں ہی بات کی تھی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس پودے کو ہٹا کر وہاں کوئی بڑا پھولدار پودا نہ لگوا دوں؟ انہوں نے گلاب کے پودے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ پودوں کے لیے تو اور بھی بہت سی جگہ ہے، وہ جہاں ہے لگا رہے، ہمیں کوئی نقصان تو نہیں دے رہا۔ وہ سرسری لہجے میں اپنے فون کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پھولدار پودے پر پھول نہ کھلے تو کیا فائدہ جگہ گھیرنے کا، میں غفور سے کہہ کر کٹوا دیتی ہوں، وہاں کوئی اور پودا لگ جائے گا۔ نہیں امی، رہنے دیں، نہیں کھلتا پھول تو کیا ہوا، سرسبز تو ہے نا۔ اس نے منع کیا۔ بشرا بیگم نے افسردہ نظروں سے اس کے جذبات سے عاری چہرے کی طرف دیکھا۔ سرسبز تو ہے بیٹا، لیکن تمہارے چہرے کی زردی کو دیکھتی ہوں تو دل سفید ہونے لگتا ہے میرا۔ ابیرہ کی نشانی تمہاری نظروں کے سامنے رہے گی تو تم یوں ہی خود کو اذیت دیتے رہو گے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ اذیت؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکا سا مسکرا بھی دیا۔ امی یہ سب افسانوی باتیں ہوتی ہیں، چیزوں کے ساتھ احساس جڑا ہوتا ہے، وہ پگھل جائے تو چیزیں صرف چیزیں رہ جاتی ہیں۔ پھر بھی بیٹا، تم کبھی اس پر پھول کھلنے کا انتظار کرتے تھے، اس لیے مجھے لگا شاید ابھی بھی اسے کچھ جوڑا ہوگا تمہارا۔ تب محبت تھی، اور محبت میں تو احساس مٹی سے بھی جڑ جایا کرتا ہے۔ جب محبت نہ رہے یا کوئی بھی اور جذبہ نہ رہے تو سونا بھی نظر نہیں آتا، ہیروں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ آپ اس بے گناہ پودے کو وہیں رہنے دیں، اسے ایک ناپید احساس کے جرم میں مت ماریں۔ اس کے لہجے میں کمال کی پختگی تھی۔ اچھا بیٹا، جیسا تم کہو، میں تو صرف تمہارے لیے کہہ رہی تھی، ورنہ میری کوئی دشمنی تو نہیں اس سے۔ جب اس کے ہونے نہ ہونے سے یا اس پھول پر کھلنے یا نہ کھلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک خوابی بات تھی، سو آنکھ کھل گئی میری۔ حقیقت میں ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایک پودا محض ایک پودا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہ کے محل میں اگے یا کوڑے کے ڈھیر پر۔ وہ تو ہم انسان بس اس سے دل جوڑ لیتے ہیں، جو کہ ایک بچکانہ سا عمل ہے۔ وہ موبائل فون واپس جیب میں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، صرف سرسری تھی جس نے جیتی ہوئی بشرا بیگم کو ری پلے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد ڈبنگ کے آخری سیشن کے لیے اسٹوڈیو کی طرف روانہ تھا۔ عجیب لڑکی ہے، نہ اپنی حالت بدلنا چاہتی ہے، نہ دوسروں کے مقام کو خاطر میں لاتی ہے، اس نے سوچا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ڈبنگ کے دوران بھی وہ عائشہ کی باتوں اور اس کے لہجے کے بارے میں سوچتا رہا، جس کی وجہ سے اسے کئی بار اپنے ڈائلاگز کو دوبارہ سے دہرانا پڑا تھا۔ شام کے 7 بجے وہ اپنے کام سے فارغ ہوا۔ دن بھر کی سوچوں کا نتیجہ اس نے یہی نکالا تھا کہ وہ اس محلے میں تب تک نہیں جائے گا جب تک کہ عائشہ خود فون کر کے اسے نہ بلائے۔ وہ پھر سے بن بلائے مہمان والا تاثر لے کر عائشہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ جس کو کام ہے وہ خود بلائے، یہ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی اشارے پہ روک لی، لیکن اس کی سوچوں کا اشارہ ہرا ہی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر خود کو بہلانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ سر پہ باپ کا سایہ نہیں، ایک بھائی ہے جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ مجھے نہ تو موقع چاہیے اور نہ ہی مدد۔ ان باتوں نے اس کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ نہ چاہتی ہوئی بھی اس نے گاڑی اگلے گول چکر سے واپس موڑ لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار عائشہ کی وہ آنکھیں گھوم رہی تھیں جس میں خودداری تھی، شرم و حیا تھی، ہمت اور حوصلہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب کھو دینے کا ڈر بھی۔ وہ ان معصوم آنکھوں کا پیچھا کرتے کرتے اس محلے تک پہنچ ہی گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ لوڈ شیڈنگ نے اس کی آسانی کر دی تھی، اسے اپنا چہرہ چھپانا نہیں پڑا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے آہستہ سے دستک دی تھی۔ کون؟ عائشہ کی دھیمی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کی روح کو معطر کر گئی۔ جی میں ہوں ولید، بمشکل ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ عائشہ نے اپنا دوپٹہ درست کر کے دروازہ کھول دیا۔ آپ اس وقت؟ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے پوچھا تو وہ اندر آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں بن بلائے چلے آنے پر، لیکن آنا ضروری تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امی گھر پہ نہیں ہے، علی بھی ان کے ساتھ ہے، ایسے میں مناسب نہیں لگ رہا آپ کا یہاں آنا۔ وہ اپنی ہچکچاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ اسی دوران عالیہ بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ ولید کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ اس وقت کہاں گئی آنٹی؟ علی تو ٹھیک ہے؟ ولید نے صحن میں چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ جی خیریت ہے، پڑوس میں میلاد ہے، وہ وہیں گئے ہیں، مناسب ہوگا آپ ان کی موجودگی میں۔ وہ اپنی ہمت کو یکجا کرتے ہوئے مجبور سے لہجے میں بولی۔ ولید کے دل کو ٹیس پہنچی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ عالیہ اس دوران اندر چلی گئی تھی۔ وہ فون کی روشنی کا سہارا لیے قلم ڈھونڈ رہی تھی تاکہ ولید سے آٹوگراف لے سکے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بس آپ کا فیصلہ جاننا آیا تھا۔ زیادہ یا کم وقت کی بات نہیں ہے، آپ خدائرہ یہاں سے چلے جائیں، آپ لوگ ان حساس باتوں کو نہیں سمجھتے، اس نے تقریباً فریاد کی۔ آپ لوگ؟ ولید نے افسوس بھرے لہجے میں دہرایا۔ آخر آپ نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میرا مطلب آپ امیر لوگوں کی اپنی ایک کلاس ہوتی ہے، بوکھلائی ہوئی لہجے میں بولی۔
ساتھ ہی اس نے چپکے سے نظر اٹھا کر ولید کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ابھرتی مایوسی نے اس کے دل پہ وار کیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں نیچی کر لی تھیں۔ امیر لوگ، وہ تلخ انداز میں مسکرایا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ امیر لوگوں کے کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہوتے؟ وہ یوں ہی منہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ بوکھلائی بدستور لہجے میں بولی۔ مجھ سے کہنے میں غلطی ہو گئی شاید۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کہا، غلطی تو مجھ سے ہو گئی جو میں منہ اٹھائے چلایا، وہ بکھری ہوئی لہجے میں بولا۔ خدارا، برا مت مانے، ذرا خود کو میری جگہ پہ رکھ کر سوچئے، میرے کہنے کا انداز غلط تھا، مگر میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ برا مانا تو دور کی بات، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ آخر آپ کے اندیشے مجھ سے کیوں جڑے ہیں؟ کیا میں کوئی بد اخلاق اور گھٹیا شخص ہوں؟ وہ تکلیف میں تھا۔ یہ غریبوں کا محلہ ہے، یہاں تہمتیں بہت سستے میں مل جاتی ہیں، اور اگر مل جائیں تو بہت مہنگی پڑتی ہیں، اتنی مہنگی کہ برسوں کی محنت سے قائم کردہ عزت و احترام کا محل کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا پڑ جاتا ہے۔ تب بھی لوگ جینے نہیں دیتے۔ اور مزے کی بات بتاؤں ولید صاحب، ولید کو دیکھتے ہوئے بولی، ایسے میں لوگ مرنے کا اختیار بھی چھین لیتے ہیں۔ اس کی بات نے ولید کو مجسمہ بنا دیا تھا۔ وہ آنکھیں جھپکے بغیر اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ خدا کے لیے آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیں، وہ اپنا منہ پھیرتے ہوئے دھیمی لہجے میں التجا کر رہی تھی۔ ولید بنا کچھ بولے مجسمانہ حالت میں دروازے کی طرف مڑا۔ رکیے ولید بھائی، عالیہ کی کھنکتی آواز سن کر اس کے قدم ساکن ہو گئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ولید بھائی، آپ ابھی آئے ہیں اور جا بھی رہے ہیں؟ ہاتھ میں قلم اور نوٹ بک پکڑے اس نے ولید کے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں، جا رہا ہوں میں، اس بار شاید آنے میں جلدی کر دی میں نے، اس نے نظریں پھیر کر عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ باجی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ عالیہ نے ایک نظر عائشہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور آئندہ میں انہیں کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دوں گا، اس نے تیکھے لہجے میں بظاہر مسکرا کر کہا۔ اس کا تیکھا لہجہ عائشہ کی رگوں میں چپ گیا تھا، وہ اندر ہی اندر کرا کر رہ گئی۔ پھر جا کیوں رہے ہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ اپنے چائے پانی کا تو پوچھنا نہیں جو میں یہاں رکوں، وہ بدستور عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عالیہ اس کی بات سن کر شرمسار ہو گئی۔ اس گھر کا چائے پانی آپ کے معیار کا نہیں ہے، اس لیے پوچھنے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا تو عائشہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسے عالیہ کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس گھر کے معیار کا نہیں ہوں، وہ مایوس ہو کر بولا اور جانے کے لیے مڑا۔ عالیہ اس کی طرف لپکی۔ اس نے قلم اور نوٹ بک ولید کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے آٹوگراف مانگ لیا تھا۔ آٹوگراف لے کر کیا کریں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے قلم اور نوٹ بک پکڑ لی۔ فینس آپ کے پیچھے بھاگتے ہوں گے آٹوگراف کے لیے، اور میرے گھر تو خود چل کر آیا یہ موقع، ہاتھ سے کیسے جانے دوں؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ولید نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے عائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا پائی اور اندر چلی گئی۔ عالیہ، دروازہ بند کر دینا، جاتے جاتے اس نے عالیہ سے کہا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کی قسمت کا کھلنے والا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا تھا، مگر اسے قسمت سے زیادہ عزت کی پرواہ تھی۔ ولید نے ہونٹ بھینچ کر نوٹ بک پر اپنے آٹوگراف کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ بہت شکریہ بھائی۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ سے نوٹ بک پکڑ لی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اور یہ قلم؟ ولید نے اس کی طرف قلم بھی بڑھا دیا۔ عالیہ قلم پکڑ کر کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ ولید نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ چونک گئی۔ بس یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھیں آپ؟ وہ متجسس تھا۔ یہی کہ جو کہانی آپ کو بھیجی تھی وہ اسی قلم سے لکھی تھی باجی نے، اور اس کہانی کی بدولت ہی آج مجھے ولید قریشی کا آٹوگراف اسی قلم سے ملا ہے، اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس قلم سے آپ کو اپنی باجی کا آٹوگراف بھی مل سکتا ہے۔ اس نے عالیہ کے ہاتھ سے قلم دوبارہ پکڑ لیا۔ کاش کہ ایسا ہو سکتا، لیکن انہوں نے تو سونا کا انڈا دینے والی مرغی 50,000 میں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ وہ چاہتی تو آئے روز ایک سونے کا انڈا بیچ سکتی تھیں۔ عالیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کم عقلی ہے آپ کی بہن کی، ورنہ دیکھنے میں وہ اتنی کم عقل نہیں لگتی۔ وہ کم عقل نہیں ہے ولید بھائی، بس تھوڑی سی خوددار ہے، اور رہی صحیح کسر میرے رشتے نے نکال دی۔ رشتے نے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ جی میرے رشتے نے، دراصل باجی کو لگتا ہے کہ اگر میرے ہونے والے سسرالیوں کو آپ کے یہاں آنے کی خبر ہو گئی تو وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ اچھا؟ اس نے ایک سرداب بھری۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ افسردہ مگر متجسس تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی آپ سے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ مجھے بھی اب یہی لگتا ہے، ایک رشتہ پہلے ہوتے ہوتے رہ گیا اس گھر میں، دوسرا بھی ٹوٹے گا تو مشکل ہوگی ہمیں، کیونکہ زمانے کی نظریں بہت تیکھے سوال کرتی ہیں ولید بھائی۔ وہ پہلے تو بوکھلائی اور پھر ہمت کر کے بولی پڑی تھی۔ وہ کچھ لمحوں تک اس نے نظریں جھکائے دیکھتا رہا۔ نظریں اٹھا لیں اور دیکھیں مجھے، میں زمانے کی تیکھے سوالات اپنے ہمراہ لیے جا رہا ہوں، میری وجہ سے اب آپ لوگوں کی نظریں نہیں جھکیں گی۔
اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اور مایوسی بھرے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے دہلیز کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کے اس نے دروازے پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ ایک لمس تھا جو زہر کی طرح اس کی جسم میں سرایت کر گیا، ایسا زہر جو جان تو نہیں لیتا مگر جینے بھی نہیں دیتا۔ وہ کچھ دیر پہلے دروازہ کھلنے کے منظر کو سوچنے لگا۔ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ دروازے کی کنڈی پہ پھیرا۔ وہ لمس اسے پھر سے محسوس ہوا تھا۔ ایک گہری اور شکست خوردہ سانس لے کر وہ گلی کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ گاڑی تک آتی اسے احساس ہوا کہ اس کی بائیں ہاتھ میں عائشہ کا قلم تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے قلم اپنی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس گھٹن زدہ محلے سے باہر نکل آیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، ٹھکرائے جانے والے احساسات بھی اس کے ہمراہ تھے۔ اس دوران ایک خالی منظر اس آنکھوں میں ابھر آیا تھا۔ اس منظر کے مطابق وہ ایک ہجوم میں گرا ہوا تھا اور لوگ اس کی طرف لپک رہے تھے، آٹوگراف مانگ رہے تھے، جبکہ اسی دوران کسی دیوار پہ لگا اس کا پوسٹر تیز ہوا سے ہارتا ہوا زمین پہ آن گرا۔ آٹوگراف مانگتے ہوئے لوگوں کے قدموں تلے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ گاڑی کو موڑتے ہوئے اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کو اپنے چہرے پر نمودار ہونے کی اجازت دی اور پھر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اندھیرا اب گہرا ہو چکا تھا۔ ثریا بیگم اور علی گھر آ چکے تھے۔ میلاد پہ ملنے والے چاول امی، عائشہ اور عالیہ کے لیے بھی لے آئی تھیں۔ رشیدہ سے ملی تھی میں، کمیٹی ڈالنے کا کہ آئی ہوں اس سے، جیسے ہی پیسے ملتے ہیں تو 15,000 جمع کراؤں گی اور باقی جو بچیں گے اس سے تھوڑا بہت زیور اور کپڑے وغیرہ بن جائیں گے۔ ثریا بیگم نے چادر اتارتے ہوئے کہا تو وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ رزق کو یوں انتظار نہیں کرواتے، گرم کر کے کھا لو اس سے پہلے کہ گیس کو بھی بدہضمی ہو جائے۔ امی نے دونوں کو خاموش دیکھ کر کہا، گیس چلی گئی تو آ ہی جائے گی امی، مگر اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ عالیہ نے خاموشی کو دھکا دیتے ہوئے پوچھا۔ آئے نہیں تو آ جائیں گے، بڑا آدمی ہے، مصروف ہوگا اپنے کاموں میں، فرصت ملے گی تو آ جائے گا۔ وہ آیا تھا امی اور آپ کے آنے سے پہلے ہی گیا ہے، عالیہ نے مرجھائی ہوئے لہجے میں بتایا۔ پیسے دے دیے اس نے؟ امی نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس گیا ہے، عالیہ نے طنزیہ نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ امی سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو گھورنے لگیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ دوبارہ آئے گا لیکن خالی ہاتھ نہیں، عائشہ نے امی کی سوالیہ نظروں کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں امید تھی، اس کے دل نے امید کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر گواہی دی تھی۔ تم دونوں کی باتیں تو میری سمجھ سے باہر ہیں، اگر وہ آیا تھا تو پیسے دیے بغیر کیوں چلا گیا؟ امی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ گھر پہ نہیں تھیں اس لیے میں نے اسے پھر سے آنے کو کہا ہے، عائشہ نے مطمئن کر دینے والا جواب دیا۔ ہاں ویسے بھی سن کر تو مجھے بھی مناسب نہیں لگا، دراصل تم نے اس دن ہی غلطی کر دی تھی جو سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا، تبھی ہاں کر دیتی تو یہ معاملہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ غلطی تو آج بھی ہوئی امی، عالیہ سخت لہجے میں بولی۔ وہ یہی بات کرنے آیا تھا، معاملہ آج بھی ختم ہو سکتا تھا اگر باجی اسے 2 منٹ سمجھانے کی بجائے 2 منٹ اس کی بات سن لیتی۔ آ تو وہ گیا ہی تھا اور اس کی تیسری بار آنے سے تو بہت بہتر تھا کہ آج ہی بات ختم ہو جاتی۔ کہہ تو تم بھی ٹھیک رہی ہو، چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا، میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، تم دونوں کھانا کھا لو، ثریا بیگم نے قصہ ختم کرتے ہوئے کہا اور اندر چلی گئیں۔ آپ کی خوش فہمی ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا، وہ عائشہ کے قریب ہو کر بولی۔ تمہیں بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں آئے گا، عائشہ نے فوراً جواب دیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے باجی، وہ اب کبھی نہیں آئے گا، اور وہ آئے بھی کیوں؟ اس کا آنا نہ تو ضرورت ہے اس کی اور نہ خواہش، یہ ضرورت بھی ہماری تھی اور خواہش بھی ہماری، کاش کہ آپ نے سوچوں کی دوربین ہٹا کے اس سے دیکھا ہوتا۔ نہیں بھی آئے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، ہمارا گزارا پہلے بھی ہو رہا تھا اور آگے بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا، عائشہ اعتماد سے بولی۔ ہاں گزارا تو ہوتا رہے گا جب تک آپ کی نگاہ اور سلائی مشین موجود ہے اس گھر میں، عالیہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ تم تو ہوئی ناشکری، مگر میں ناشکری نہیں ہوں۔ عائشہ کو اس بات کے علاوہ کوئی جواب ذہن میں نہیں آیا۔ عالیہ جاتے جاتے مڑی تھی۔ اچھا تو جب کہانیاں لکھ کر پوسٹ کیا کرتی تھیں اور دعا مانگا کرتی تھی کہ چھپ جائیں، تب شکرانے کہاں تھے آپ کے؟ تب بھی شکر بجا لاتی، یہ ایکسٹرا محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عائشہ لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا بولے خاموش کھڑی رہی۔ باجی کمیٹی ڈال لیں آپ بھی، یہ جتنے بھی ایکسٹرا اصول اور سوچیں ہیں نا آپ کی، ان سب کی کمیٹی ڈال لیں، شادی کے بعد کام آئے گی آپ کے۔ عالیہ نے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آخری حملہ کیا جس نے عائشہ کو کھڑے کھڑے پتھر کی بت کی طرح پاش پاش کر دیا تھا۔ صبح خیر امی، ولید نے سیڑھیاں اترتے ہوئے بشریٰ بیگم سے کہا۔ صبح خیر، انہوں نے ولید کو حیرانی سے دیکھا۔ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے تم؟ رات جلدی سو گیا تھا، یہی کچھ دن تو ملے ہیں سکون کے، اس نے گہری سانس لی۔ بشریٰ بیگم نے افسردہ سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے باوجود تم پرسکون نہیں لگتے، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئے اس کے قریب آ گئیں، وہ مسکرا دیا۔
ماؤں کی اولاد کے بارے میں اندازے لگانا ایک قدرتی عمل ہے، اسے روکا تو نہیں جا سکتا نا۔ اور ماؤں کے اندازے کا 100% درست ہونا بھی ایک قدرتی عمل ہے۔ بشرا بیگم نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چلو اب اگر اٹھ ہی گئے ہو تو آ کر ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ وہ ڈائننگ ہال سے لایا تھا جہاں رحمان پہلے سے موجود تھے۔ السلام علیکم ابو، اس نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر دھیما سا جواب دیا۔ اب تو بیرا نے خود شادی سے انکار کیا ہے، اب تو اپنے بیٹے سے ناراضی چھوڑ دیں، اس نے بھی تو آپ کی بات نہیں مانی۔ بشرا بیگم نے ناشتے کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کہا۔ ماں باپ اولاد سے ناراض نہیں ہوتے، اور اگر خاموش ہو بھی جائیں تو انہی کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اولاد کب سمجھتی ہے ان باتوں کو؟ انہوں نے بشرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ ولید کو یہ مایوسی نہیں بھائی تھی۔ کیسی بہتری تھی اس میں ابو؟ اب تو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ کیسی لڑکی سے آپ میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ خوش ہیں اب آپ؟ وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ تم نے جو کی تھی حرکت تو وہ بھی تھی، اب اگر تمہارے انکار کے بعد اس کا دل شاویز سے جڑ گیا تو اس میں تمہارا ہی قصور ہے۔ خوش تو اب تمہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے باپ کی ضد کا قصہ ہی تمام ہوا۔ رحمان نے بھی سخت لہجے میں ہی جواب دیا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ صرف انکار ہی کیا تھا، کچھ وقت ہی مانگا تھا نا اس کی طرح۔ ولید بیٹا بس کرو، کیوں خواہ پرانی باتوں پہ الجھنا؟ بشرا بیگم نے اس کی بات کاٹ کر اسے خاموش کرایا۔ وہ اندر سے بکھلا گئی تھی کیونکہ انہوں نے رحمان کو صرف اتنا بتایا تھا کہ ابیرہ کو شابیز سے محبت ہو گئی ہے اور وہ ولید سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں اب کیا الجھنا، لگے رہو برخوردار، جن چکروں میں پڑے رہو، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ رحمان غصے میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا گھر آنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ بھی تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ جب بھی بولتے ہیں تو اسی طرح بولتے ہیں، اور جب بھی مجھے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے میں کوئی بہت بڑا مجرم ہوں۔ کبھی میرے ساتھ باہر نکل کر دیکھیں، اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کن چکروں میں پڑا ہوں میں۔ اس سخت لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے بنا کچھ کھائے چلا گیا۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ سر پکڑ کے وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اسی دوران روفی کا فون آ گیا جو اسے ایک اشتہاری کمپنی کی جانب سے گاڑیوں کی ایک مشہور کمپنی کے نئے ماڈل کے لیے ایک اشتہار کی آفر کے بارے میں بتا رہا تھا، مگر اس نے ذہنی طور پہ تیار نہ ہونے کی وجہ بتا کر روفی کو انکار کرنے کا کہہ دیا۔ فون رکھتے ہی اس کی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل پہ جا ٹھہری جہاں عائشہ کا سادہ سا قلم رکھا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے وہ قلم اٹھا لیا۔ جو کہانی بھیجی تھی آپ کو وہ باجی نے اسی قلم سے لکھی تھی۔ اسے عالیہ کی بات یاد آئی۔ وہ کھوئی ہوئی انداز میں ہاتھ میں پکڑے اس قلم کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ خدارہ یہاں سے چلے جائیں، آپ لوگ ان حساس باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اب کی بار عائشہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک تکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے قلم وہیں رکھ دیا تھا۔ قلم رکھتے ہی اسے اپنے خالی ہاتھ بے جان لگ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ قلم اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ میں ایک سہارا ہو یا پھر ایک پوشیدہ خزانہ۔ اسے خوبصورت لمس کا احساس ہوا۔ اس کی نظروں میں عائشہ کے سانولے اور محنتی ہاتھ لہرانے لگے تھے۔ وہ کافی دیر تک آنکھیں بند کر کے کھڑا رہا۔ اس کی بند آنکھوں میں عائشہ کی فکر انگیز نگاہیں گشت کرنے لگی تھیں۔ وہ کم عقل نہیں ہے، بس تھوڑی سی خوددار ہیں۔ عالیہ کی بات پر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی بدولت اس کی نگاہیں سیدھی خود پہ جا ٹھہری تھیں۔ آپ یہاں تک آئے، آپ کا بہت شکریہ، مگر مجھے نہ تو موقع چاہیے اور نہ ہی مدد۔ وہ خود کے مزید قریب ہو گیا۔ ولید قریشی ہوں میں، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے زیر لب کہا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے خود کو مسلسل آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ غلط وقت پر نہیں، شاید غلط جگہ پر آ گئے آپ۔ وہ کانپ کر رہ گیا تھا۔ اسی کپکپاہٹ میں اس کی پلکیں چپک گئیں۔ آنکھوں کی سرخی اب باپردہ ہونے لگی تھی۔ اس نے کیمروں کی روشنیوں میں سرخ قالینوں پہ خود کو چلتے دیکھا تھا۔ سرخ آنکھوں میں خود کو جلتے بھی اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آئینے سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں نے منظر بدل لیا تھا۔ ایک نیا منظر اسے ورغلانے لگا۔ پلیز ویلکم دا سپر اسٹار ولید قریشی۔ وہ تالیوں کی گونج میں ریڈ کارپیٹ پہ نمودار ہوا۔ دائیں بائیں لوگ ہاتھ ہلا کر اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کیمروں کے لینس اس کی شان و شوکت کو ہمیشہ کے لیے اس کی کامیابی کی تسبیح میں پرو رہے تھے۔ وہ بے جان سا ہو کر واپس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ گیا تھا۔ میں وہ زنگ آلو چوکھٹ پار کر کے خود کو مٹی نہیں ہونے دوں گا۔ لاکھوں چاہنے والے ہیں میری ایک جھلک جیسے ان کی زندگی کا قیمتی خواب ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے کسی ایک کے کم ظرف ہونے پر؟ وہ خودداری کی آڑ میں مجھے مٹی میں نہیں ملا سکتی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ تصوراتی دنیا سے کسی سپر ہیرو کی طرح اپنی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی بشرا بیگم کمرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے دے کر ولید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ناشتے کا وقت پھر سے ہو گیا ہے۔ ناشتہ کروں گا تو جم سے لیٹ ہو جاؤں گا، اس نے بہانہ بنایا۔
ان بھاری بھرکم مشینوں نے نگل لیا تمہیں، اچھے بھلے صحت مند ہوا کرتے تھے اور اب دیکھو۔ بشریٰ بیگم نے ٹرے رکھتے ہوئے جواب دیا، اتنا کام کرتا ہوں پھر بھی کبھی بیمار نہیں پڑا۔ مشینوں کی طرح کام کرنے کی طاقت دیتی ہیں وہ مشینیں، اور امی اس فیلڈ میں جب تک خود کو فٹ رکھوں گا تو نظر میں رہوں گا۔ جتنا مشہور میرا بیٹا ہو چکا ہے اسے اب نظروں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ بشریٰ بیگم نے ٹوسٹ پر ہاف فرائی انڈا رکھتے ہوئے کہا، جی امی، میں اتنا کچھ جوڑ جاؤں گا لوگوں کی نظروں میں کہ وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے مجھے۔ اس نے ٹوسٹ پکڑتے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی چمک میں تبدیل ہو گئی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کیسی بات؟ بشریٰ بیگم چونک گئی۔ سب کچھ پا لینے کے بعد بھی انسان خود کو ادھورا محسوس کیوں کرنے لگتا ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسا کیا ادھورا رہ گیا تمہارے پاس جو یہ سوال پوچھ لیا؟ بشریٰ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے جوس کا گلاس پکڑایا۔ امی بتائیں نا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ حیرت ہے اتنا گہرا لکھنے کے باوجود اتنا معمولی سے سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ بشریٰ نے اسے بغور دیکھا۔ چراغ تلے اندھیرا تو ہوتا ہی ہے، ساری دنیا کے دل کا حال لکھ سکتا ہوں لیکن اپنے دل کے حال کے لیے الفاظ نہیں ملتے مجھے۔ دیکھو بیٹا، سادہ سی بات ہے، جب انسان کو لگتا ہے کہ اس نے سب حاصل کر لیا ہے اور اس کا دامن بھر چکا ہے تو تب اس کے سامنے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نمودار ہوتا ہے جو اسے ایک نامکمل سے خواب کی طرح لگتا ہے، ایسا خواب جسے وہ نہ چھو سکتا ہے نہ پا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی کڑوا سچ ہے کہ وہ خواب نہیں ہوتا، وہ تو جیتی جاگتی حقیقت ہوتی ہے، ایک معمولی سی حقیقت جو ساری دنیا کی دسترس میں ہوتی ہے، لیکن جو خود کو مکمل سمجھتا ہے اس کی دسترس سے دور ہو کر اسے ادھورا کر دیتی ہے۔ بشریٰ بیگم کھوئی ہوئے لہجے میں بولتی چلی گئیں اور وہ خاموشی کا بت بنے خیالوں کے مندر کا خدا بن چکا تھا۔ کہاں کھو گئے بیٹا؟ کہیں نہیں امی، آپ کی بات نے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ وہ بے چینی سے بولا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ کچھ خاص نہیں، بس اپنی دسترس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے گہری سانس لے کر بتایا۔ کچھ نکل گیا تمہاری دسترس سے؟ وہ پوری سنجیدگی سے پوچھ رہی تھیں جیسے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو دسترس میں نہ ہو اور دوسری وہ جو دسترس میں آنے ہی نہ دی جائے، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اور تم کس چیز میں الجھے ہو؟ ابھی تک تو ان دونوں میں سے کسی میں نہیں الجھا، وہ پل کے جھپکائے بغیر بولا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، جلدی اٹھ گئے تھے تو ناشتے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وہ اسے تلقین کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ ناشتے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وارڈروب کے پاس چلا آیا۔ اس نے عائشہ کی کہانی میں سے ایک صفحہ نکال لیا اور پڑھنے لگا۔ میں زندگی کے اس مقام پہ پہنچنا چاہتی ہوں جہاں تمام خواہشیں دم توڑ جائیں، میں نفس کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا چاہتی ہوں۔ پہلی دو ہی سطریں پڑھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ آنکھیں بند کر کے وہ تصور میں عائشہ کا چہرہ لاتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ مضبوط اعصاب والی لڑکی تو زندگی سے بھرپور لگتی ہے، اپنے حال میں خوش نظر آتی ہے، تو وہ اس قدر دل دہلا دینے والی باتیں کیسے لکھ سکتی ہے؟ اس نے دوبارہ سے آنکھیں کھولیں۔ میرا بھی تو دامن بھرا ہے، کامیابیاں میرے قدموں تلے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک ہر سہولت میسر ہے مجھے، میرا ہر خواب پورا ہوا ہے، تو پھر میرے لفظوں میں درد کیوں ہوتا ہے؟ میری تحریروں نے کیوں پڑھنے والوں کے دل کریٹ ڈالے؟ کیا ہر مکمل انسان میں بھی ایک ادھورا انسان بستا ہے؟ یا پھر کہیں نہ کہیں کچھ ادھورا چھوڑ کر انسان بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے؟ وہ کافی دیر تک یہی سوچتا رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ اس محلے کی طرف کبھی رخ نہیں کرے گا۔ اگلے 2 دن اس کی ایک اشتہار کی شوٹنگ میں گزر گئے تھے۔ کچھ مہینوں سے التوا کے شکار ایک نئے ڈرامے کا اسکرپٹ بھی اس نے چند روز میں مکمل کر لیا تھا۔ گھڑی پر سوئیاں گھومتی رہیں، دن سے دن گزرتا رہا۔ وہ اپنی شوبز کی زندگی میں پوری طرح مگن ہو گیا تھا۔ آؤٹ ڈور شوٹنگز اور انٹرویوز کے ساتھ ساتھ ریمپے واک نے اسے پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کا کچھ بھی ذاتی نہیں رہا تھا۔ اس کا اٹھا ہوا ایک ایک قدم اخبار پہ سرخیوں کی زینت بننے لگا تھا۔ ہاں، سانس لینے کی آزادی تھی اسے، جس پر ابھی تک کوئی سرخی نہیں لگی، کوئی بھی خبر بریک نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ ایک شب تھکا ہارا گھر آیا۔ وارڈروب کی خفیہ خانے سے شراب کی بوتل نکال کر اس نے 2 گھونٹ بھرے اور صوفے پر اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کی سرمئی آنکھیں سرخی مائل ہو چکی تھیں۔ جلدی وہ دنیا سے بے خبر اپنی دنیا میں گم ہو گیا تھا، جہاں کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی تھکاوٹ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سوچ تھی۔ وہ پرسکون انداز میں ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیں۔ ساری نشیلی دیواریں پھلانگتی ہوئی یہ ایک بات اسے گھسیٹتے ہوئے ہوش میں لے آئی تھی۔ وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کمروں میں چاروں طرف بس ایک یہی بات گونج رہی تھی۔ عائشہ کی التجائی آواز میں اب طنز بھی شامل ہو گیا تھا۔ اسے عائشہ کی قہقہے سنائی دینے لگے تھے۔ وہ دیوانہ وار آنکھیں مل کر ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ قہقہے ہتھوڑا بن کے اس کے روح پر برس رہے تھے۔ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ واش روم تک آیا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے
اس نے خود کو ان کہے کہوں سے نجات دلائی۔ ہوش کرو ولید، تم ایک سپر سٹار ہو، لاکھوں دلوں میں دھڑکتے ہو۔ وہ ایک خوددار دل لاکھوں دلوں پہ حاوی مت ہونے دو، ورنہ خود بے دل رہ جاؤ گے۔ آئینے میں دیکھتی ہوئی اس نے خود کو نصیحت کی۔ کیا لاکھوں دلوں کی وجہ سے اپنا دل مار لوں میں؟ اسے آئینے سے خود کی آواز سنائی دی۔ اپنا دل؟ مشہور لوگوں کا اپنا کوئی دل نہیں ہوتا ولید، آئینہ بولا تھا۔ نہیں، میرا بھی دل ہے، میرا اپنا دل۔ وحشت کے مارے اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آئینے میں خود کو جواب دیا تھا۔ جسے تم دل کہتے ہو وہ خوابوں کی ایک گٹھڑی ہے ولید۔ دل تو تم نے اپنے لفظوں میں دھر دیا، کتابوں میں چھاپ دیا، کیمروں میں بند کر دیا، آٹوگرافس میں جڑ دیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اس نے آئینے پہ زور سے ہاتھ دے مارا۔ دل ہی ہے یہ، اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کہے میرے کانوں نے نہیں سنے، بلکہ میرے دل نے سنے ہیں، یہ محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی قابل رحم نظریں جب میری نظروں کے سامنے آتی ہیں تو یہ محسوس کرتا ہے۔ اس کی دہلیز سے نکلتے وقت بھی دل نے محسوس کیا تھا۔ اس نے شکستہ انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر یوں ہی آئینے کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس کمرے میں چلا آیا۔ دراز کھول کر اس نے وہ قلم نکال لیا تھا۔ اگر میرے پاس دل نہیں ہے تو یہ لمس محسوس کیوں ہوتا ہے مجھے؟ اس کے لکھے یہ سارے الفاظ گلاب کی پتیوں کی طرح معطر کیوں کر دیتے ہیں میرے احساسات کو؟ اس نے دراز سے کہانی کے صفحے نکالتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ یہ تمہارے دل کا معاملہ نہیں ولید قریشی، یہ تو ان لاکھوں دلوں کی فہرست میں سے ایک دل کے کم ہونے کی روداد ہے، اور یہی وہ کمی ہے جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی، اور تم اس سے محبت کا نام دینے پہ تلے ہو۔ اس کا ضمیر بول رہا تھا۔ غلط کہہ رہے ہو تم، وہ کھوئی ہوئی انداز میں قلم اور صفحات کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بالکل غلط کہہ رہے ہو تم، مجھے میرے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ امڑ آئی۔ وہ اسی عالم میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ سارے صفحات اس نے اچھال دیے تھے، وہ گلاب کی پتیوں کی طرح اس کے وجود پہ گرتے ہوئے اس کی بے چین روح کو معطر کر رہے تھے۔ پورا کمرہ خوشبو میں رچ بس گیا تھا۔ صبح ہوتی ہی عائشہ اور عالیہ نماز پڑھنے کے بعد گھر کی صفائی میں مشغول ہو گئیں، جبکہ ثریا بیگم نے کچن کا مورچہ سنبھال لیا تھا۔ ان لوگوں نے تو عجلت کی انتہا کر دی، ابھی پرسوں رمیز آئے دبئی سے اور آج دن رکھنے بھی آ رہے ہیں وہ لوگ۔ عالیہ نے کھڑکیوں سے گر جھاڑتے ہوئے بیزار لہجے میں کہا۔ باتیں مت بناؤ، سب جانتی ہوں میں، دل تو کہہ رہا ہوگا کہ یہ 2 دن بھی زیادہ ہیں۔ عائشہ نے الماری میں سے نئے برتن نکالتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ کنکھیوں سے مڑ کر عائشہ کو دیکھا۔ آپ سلائی چھوڑ کر لوگوں کے دلوں کو پڑھنا شروع کر دیں، ہاں دیکھنے والوں سے زیادہ کما لیں گی آپ۔ سچ سن کر جو تمہارا حال ہے وہی لوگوں کا ہوا کرے گا، کمائی خاک کروں گی میں۔ خیر یہ بتاؤ کہ کھانے میں کیا کچھ بنانا ہے، اسی حساب سے برتن نکالوں میں۔ امی بتا کر تو گئی ہیں، پھر دوبارہ سے کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ تمہاری بھی تو کوئی پسند کی چیز ہونی چاہیے، آخر تمہارے ہونے والے شوہر نامدار آ رہے ہیں۔ عائشہ نے اسے پھر سے چھیڑا۔ آپ لوگوں کو جو بنانا ہے بنا لیں، میرے ذہن میں کوئی خاص چیز نہیں۔ عالیہ نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو پھر امی سے کہتی ہوں کہ بینگن کا سالن ضرور بنا لیں۔ عائشہ نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ باجی رکیں، عالیہ نے بخلاتی ہوئے اسے آواز دی۔ کوفتے بنا لیں، اس نے عائشہ کے پاس آ کر کہا۔ کوفتے؟ عائشہ حیران ہوئی۔ پہلے تو کبھی نہیں بتایا کہ کوفتے پسند ہے تمہیں۔ مجھے نہیں، رمیز کو بہت پسند ہے، اس نے شرما کر کہا اور منہ پھیر لیا۔ اوہو، پسند ناپسند پوچھ بھی لیے ایک دوسرے سے؟ ظاہر اب شادی ہونے جا رہی ہے، پوچھنا تو بنتا تھا نا، اس نے بدستور شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب فلمی دلہنوں کی طرح شرمانا بند کرو، کام ختم کر کے کچن میں آ جانا، ناشتے کے بعد باقی کام کر لینا۔ امی آپ ذرا بازار سے ہو کر آئیے گا ناشتے کے بعد، بہت ساری چیزیں ختم ہیں گھر میں۔ عائشہ نے کچن میں داخل ہوتی ہی ثریا بیگم سے کہا۔ پرچی پہ لکھ دینا سب کچھ، ویسے کہاں یاد رہے گا، اور اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو پرچی دے کر علی کو بھیج دو حاجی قیوم کی طرف، بازار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، بس چھوٹی موٹی چیزیں حاجی قیوم سے ہی مل جائیں گی، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک ہی فون کر کے آنے کا کہہ دیا ان لوگوں نے، کم سے کم 2-4 دن پہلے تو بتانا چاہیے تھا۔ ثریا بیگم نے پتیلی میں چائے کا دودھ نکالتے ہوئے کہا۔ رمیز کے آنے کا بتایا تو تھا ان لوگوں نے، آگے ہمیں خود ہی تیار رہنا چاہیے تھا، عائشہ نے وضاحت کی۔ اگر کم دن رکھنے پر اصرار کیا انہوں نے تو کیسے ہوگا یہ سب؟ ہم نے تو شادی کی کوئی تیاری بھی نہیں کی ابھی تک۔ تیاری بھی ہو جائے گی امی، کیوں فکر کرتی ہیں؟ جہیز وغیرہ سے تو انہوں نے خود ہی منع کر دیا تھا، پھر اور کون سی تیاری ہے جو وقت پر نہ ہو سکے؟ عائشہ نے خشک کپڑے سے برتن صاف کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اگلا چاہے لاکھ منع کرے، خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کیا جاتا بیٹی کو، کچھ نہ کچھ اس کے پلو سے باندھنا پڑتا ہے، وہ اس سے بیٹی کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جتنی چادر ہے اتنے پیر ہم بھی پھیلائیں گے،
خالی ہاتھ تو نہیں بھیجیں گے اسے؟ ثریا بیگم نے ایک نظر ٹھہر کے اس کی طرف دیکھا۔ یہ چادر پھیل بھی سکتی ہے، اگر تھوڑی سی عقلمندی کا مظاہرہ کرتی تم۔ مصلحت بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ امی، میرے اس قدم کو بے وقوفی مت کہیں، اس نے تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ چادر پھیلانے کے لیے چادر اتارنا ضروری نہیں، اور آپ جانتی ہیں میں نے جو کیا وہ درست تھا۔ ٹھیک تو تھا بیٹا، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ دروازے پہ آنے والا کس کام اور کس نیت سے آیا۔ خیر، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ یوں ہی میرے منہ سے بات نکل گئی۔ ثریا بیگم نے عائشہ کے زرد چہرے کو بھانپ لیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، جس طرح آج تک باقی سارے کام ہوئے ہیں یہ بھی ہو جائیں گے، اور ویسے بھی امی وہ تو مدد کرنے کے لیے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اس کی بات پہ ثریا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ یوں باتوں باتوں میں سارے کام ہو گئے تھے۔ سارے گھر کی صفائی عالیہ نے مکمل کر لی تھی۔ عائشہ نے اسے میچ سے قبل وارم اپ میچ کھیلنے کا تنزیہ طعنہ دے دیا تھا۔ ابھی تو تمہاری اس سے شادی بھی نہیں ہوئی اور تم یہ سارے کام اس کے لیے کر رہی ہو۔ اسی طرح شادی کے بعد ہر لڑکی یہ کام کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اس کے گھر والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی، مجھے کبھی یہ کام پسند نہیں تھے، مگر آج یہ سب کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، خوشی مل رہی تھی مجھے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں کچن کی چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔ یہی تو وہ احساس ہوتا ہے جس کے تحت لڑکیاں اپنا گھر بساتی ہیں۔ وہ شوہر اور اس کے گھر والوں کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتی ہیں، جبکہ دوسروں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی ہو رہی ہے یا کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں وہ جیومیٹری باکس گھر ہی چھوڑ جاؤں گی۔ اپنا مقام ماپنے کے لیے میرے پاس اس احساس کے پیمانے ہی کافی ہیں۔ وہ اداس ہو کر عائشہ کے گلے لگ گئی تھی۔ چھوٹا سا دل ہے تمہارا، لیکن باتیں کرتی ہو تو لگتا ہے نہ جانے کس مٹی کی بنی ہو۔ عائشہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ دل چھوٹا سا نہیں تھا، بس جب سے رمیز نے جگہ گھیری ہے چھوٹا لگنے لگا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثریا بیگم اور عائشہ نے مل کر کھانا تیار کر لیا تھا۔ بریانی، کوفتے، شامی کباب اور کھیر سب کچھ تیار تھا۔ انتظار تھا تو صرف مہمانوں کا، جو کہ مقررہ وقت پر پہنچ گئے تھے۔ مہمانوں میں رمیز، اس کے والدین اور اس کی بہن شامل تھی۔ کھانے کے دوران ہی ان دونوں کی شادی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ دیکھو بہن، رمیز صرف 2 مہینے کے لیے آیا، شادی جلدی ہوگی تو زیادہ وقت ملے گا دونوں کو ایک ساتھ گزارنے کے لیے، رمیز کی والدہ نے کہا۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے بہن، لیکن صرف 20 دنوں میں تیاری کیسے ہوگی؟ آپ تو بیٹے والے ہیں، کر لیں گے تیاری، لیکن میں بیٹی کی ماں ہوں، 100 طرح کی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، ثریا بیگم نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں بھابھی؟ بس نکاح اور رخصتی کی تو بات ہے، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں، رمیز کے والد نے قصہ گول کرنا چاہا۔ پھر بھی بھائی صاحب تیاری تو کرنی پڑتی ہے، پہلی شادی ہے اس گھر میں، 100 طرح کے ارمان ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ارمان پورے کر لیں، ہم نہیں روکتے، لیکن بہن ارمانوں کو اپنا بوجھ مت بنائیے گا۔ عالیہ جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے ہی ہماری بھی ہے، رمیز کی والدہ نے احساس سے کہا۔ اس بات کا تو مجھے بہت مان ہے، ورنہ آج کل کے دور میں کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، ثریا بیگم طمانینت سے بولیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر دور کا حصہ ہوتے ہیں، نہ کبھی برائی ختم ہوتی ہے نہ اچھائی، اور ویسے بھی یہ کوئی اچھائی ہے احسان نہیں ہے، ہم بھی بیٹی والے ہیں، ان وسوسوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جو بیٹی کے سسرال کو لے کر ماں باپ کے دلوں میں جنم لیتے ہیں، رمیز کے والد بولے۔ رمیز کی بہن نے بھی اپنے باپ کی تائید کی۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں خالہ، اور اچھے لوگوں کو ہی اچھے لوگ ملتے ہیں، میری بھی جہاں شادی بھی ہے بہت اچھا خاندان ہے، جیسے میں خوش ہوں اپنے سسرال میں، عالیہ بھی ویسے ہی خوش رہے گی ہمارے گھر میں انشاءاللہ، اور مجھے تو ہمیشہ ایک بہن کی خواہش تھی جو پوری ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کی باتوں نے تو میرے دل کا سارا بوجھ اتار دیا ہے، ثریا بیگم پرمسرت ہو کر بولی۔ ماں باپ کے دل پر بیٹی کے رخصت ہونے کا جو بوجھ ہوتا ہے وہی کافی ہوتا ہے ان کے لیے، ان پر مزید معاشی دباؤ ڈال کر ظلم نہیں کرنا چاہیے، رمیز کی ماں نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس دوران رمیز بار بار ادھر ادھر جھانک رہا تھا، عالیہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی، اور دیتی بھی کیسے، وہ تو چھت پر اپنے ارمانوں کے کبوتر اڑا رہی تھی، علی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ عائشہ کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اسی دوران گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، عالیہ نے چھت کے اوپر سے ہی جھانک لیا تھا، اس کے پیروں تلے سے چھت نکلنے لگی تو وہ بجلی کسی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ گر جاؤ گی بیٹا، آرام سے اترا کرو، ثریا بیگم نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے بوکھلائی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی۔ آپ رکیں، میں دیکھتا ہوں، رمیز نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دستک کی آواز سن کر صحن میں آیا تھا۔ نہیں، آپ پلیز اندر بیٹھیے، میری ایک سہیلی نے آنا تھا۔ وہی ہوگی، عالیہ کے کہنے پہ وہ سر ہلاتا ہوا ہاتھ دھونے کی غرض سے واش بیسن پہ رکا۔ ثریا بیگم بھی چائے لینے کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ ہمیشہ غلط وقت پر آتے ہیں آپ، دروازہ کھولتی اس نے ولید سے کہا۔ پلیز اس وقت چلے جائیں یہاں سے، ورنہ سب گڑبڑ ہو جائے گی، وہ التجا کرتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ ولید نے اسے حواس باختہ دیکھ کر پوچھ لیا۔ میرے سسرال والے آئے ہیں شادی کے دن رکھنے، آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، پلیز ابھی آپ چلے جائیں یہاں سے، اس نے گھبرا کر کہا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔
کیا ہوا؟ کون تھا؟ رمیز نے اس کی بکھلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ فقیر تھا، اس نے مشکل سے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازے کے پار کھڑے ولید قریشی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا عائشہ کا قلم کاسا لگ رہا تھا۔ اس نے غور سے اپنے دوسرے ہاتھ کو دیکھا۔ دستک دینے کی وجہ سے دروازے کا زنگ اس کے ہاتھ پہ لگ رہا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے محلے سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ خالی ہاتھ موڑ دیا فقیر کو؟ رمیز نے اسے گھورا۔ خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا اس گھر سے، آپ بھی تو دامن بھر کر جا رہے ہیں، وہ بات بدلتی ہوئی بولی۔ ہاں لیکن دامن بھرنے میں ابھی بھی 20 دن باقی ہیں، وہ اس کے کان کے قریب آ کر شرارت سے بولا تو وہ شرما کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ آتے ہی اس نے گلی میں جھانکا۔ ولید کی نظر نہ آنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ صرف 20 دن میں تیاری کیسے ہوگی اور اتنے سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ سوچ کر افسردہ ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ گلی میں جھانکا۔ ولید کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ اسے دل ہی دل میں احساس ہوا کہ اس نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، رمیز اور اس کے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میرے لیے، اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ اس دوران عائشہ بھی اوپر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ یہ لو نیا فون، سم بھی ہے اس میں، اس نے فون کا ڈبہ عالیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کہاں سے آیا؟ عالیہ نے حیرت کے مارے ڈبہ پکڑ لیا۔ باہر کوئی فقیر آیا تھا، وہ دے گیا، عائشہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ولید نے بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ارے پاگل لڑکی، رمیز لے کر آیا، اور کون دے گا تمہیں اتنا مہنگا اور جدید موبائل فون؟ لگتا ہے دبئی سے لے کر آیا، اب دل کھول کر پوری آزادی سے بات کر سکتی ہو تم مجھ سے۔ بہت خوبصورت ہے، عالیہ نے ڈبہ کھولتے ہوئے کہا۔ اسے کیسا پتا کہ مجھے گولڈن رنگ پسند ہے؟ وہ سنہری رنگ کا موبائل فون ڈبے سے نکالتے ہوئے پرجوش ہو رہی تھی۔ اس میں پتہ لگانے والی کوئی بات نہیں، ظاہر ہے بھائی وہ دبئی سے آیا، پھر گولڈن تو ہونا ہی تھا، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اس کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی۔ وہ سنجیدگی سے عالیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ولید کا نام کیوں لیا تھا تم نے؟ اس نے تفتیش بھرے لہجے میں عالیہ سے پوچھا۔ میں نے کب لیا نام؟ عالیہ نے کندھے اچکائے۔ وہ فون کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں نے کہا کہ کوئی فقیر آیا تھا موبائل دینے، عائشہ نے اسے پرکھنے والے انداز میں دیکھا۔ ہاں وہ آیا تھا باجی، لیکن میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ وہ سرسری لہجے میں موبائل فون آن کرتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ عائشہ نے اسی انداز میں اگلا سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے صرف اسے جانے کا کہا اور وہ چلا گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا؟ ویسے باجی مجھے لگتا تھا وہ دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن وہ تو بہت ضدی لگتا ہے، اس نے عائشہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ وہ آئے گا، عائشہ اترائی۔ اب نہیں آئے گا، چاہے تو شرط لگا لے مجھ سے، عالیہ فون کے پروگرامز پرکھتے ہوئے بے نیاز لہجے میں کہا۔ چلو وہ آئے نہ آئے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اس نے گہری سانس لی۔ تم نیچے چلو، وہ لوگ جا رہے ہیں واپس۔ اتنی جلدی؟ عالیہ نے فون سے نگاہ اٹھا کے بے دھڑک کہا اور اگلے ہی لمحے شرمندہ سی ہو کر زبان دانتوں تلے دبا کر نیچے چلی گئی۔ عائشہ نے اس کے جانے کے بعد دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر گلی میں جھانکا۔ اسے وہاں کوئی امید دکھائی نہیں دی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر اترتے قدم کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی مضبوطی مزید پختہ ہو رہی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ برتن سمیٹتے کچن میں چلی آئی۔ عالیہ چھوڑ دو فون کو اور بہن کی مدد کرو، برتنوں کا ڈھیر لگا ہے، امی نے جائے نماز بچھاتے ہوئے عالیہ سے کہا تو اس نے گیم لگا کر علی کو اپنا موبائل دے دیا اور خود کچن میں چلی آئی۔ کوفتے رمیز کو بہت پسند آئے ہیں، اب بنانا سیکھ لو ورنہ ہر بار امی سے بنوا کر نہیں لے جا سکو گی تم، عائشہ نے اسے تنبیہ کی۔ آپ نے انہیں بتایا تو نہیں کہ امی نے بنایا ہے؟ عالیہ فکر سے بولی۔ ابھی تو نہیں بتایا، لیکن 20 دن ہے تمہارے پاس، بہتر ہے کہ کچھ سیکھ لو ورنہ خود ہی پتہ چل جائے گا انہیں اس جھوٹ کا۔ آپ ڈرائیں تو مت، سیکھ لوں گی، اور اچھا ہوا وہ فون دے گیا، ساری ڈشز سیکھ لوں گی میں۔ بہت خوب، فون پر سیکھنا تاکہ ہاتھ پھر بھی نہ ہلانا پڑے، کمال کی سستی پائی ہے تم نے بھی، عائشہ نے طنز چاڑا۔ فون پر سیکھوں گی اور کچن میں ٹرائی کروں گی، امی کی طرح آپ بھی میری بات نہیں سنتی اور فیصلہ سنا دیتی ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تم ان برتنوں کو چھوڑو، میں کر لوں گی یہ سب، تم کھیر اور چاول کسی برتن میں نکال کر علی کے ہاتھ بھجوا دو پڑوس میں، عائشہ نے بات ختم کرتی ہوئے کہا۔ عالیہ نے دھلی ہوئی برتنوں کو خشک کرنے کا کام چھوڑ کر کھیر اور چاول نکال کر علی کے ہاتھ پڑوس میں بھجوا دیے تھے۔ اسے رخصت کرتے ہوئے اپنا فون اس نے علی سے واپس لے لیا تھا۔ باتوں باتوں میں کچھ دیر بعد اس کے فون پہ ہلکی سی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ خشک کر کے فون کو دیکھا، میسج اوپن کرتے ہوئے اس نے رمیز کی بھیجی گئی تصویریں دیکھیں۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سانپ کیوں سونگ گیا تمہیں؟ عائشہ نے اسے بت بنا دیکھا تو پوچھا۔ باجی؟ اس نے فون عائشہ کی طرف بڑھایا، وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ سب خیر تو ہے؟ مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے،
عائشہ نے فکر انگیزی سے فون پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بعد بت بننے کی باری اس کی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رمیز نے ولید کے ساتھ کھنچوائی گئی اپنی اور اپنے گھر والوں کی تصویریں عالیہ کو بھیجی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ عالیہ کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، میرے سسرال والے آئے ہیں میری شادی کے دن رکھنے، آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، ابھی پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اسی اثنا میں فون کی گھنٹی بجی تو عائشہ ہوش میں آ گئی۔ رمیز کی کال تھی۔ اس نے فون عالیہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ہیلو، عالیہ نے فون اٹھایا۔ لگتا ہے تصویریں اچھی نہیں لگیں آپ کو، دیکھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھی ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ سچ میں ولید قریشی ہے، اس لیے جواب نہیں دے پائی۔ اس نے بات بنائی۔ ہم سب کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ولید قریشی ہی ہے۔ آپ ایک ہی محلے میں دیکھا ہے اسے، وہ بتا رہا تھا کہ یہاں قریب ہی کسی ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے آیا تھا۔ آپ کو محلہ بہت خوش قسمت ہے ویسے، رمیز نے پرجوش ہوتے ہوئے بتایا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک تو آپ اس میں رہتی ہیں اور دوسرا میں جس سپر اسٹار کا فین ہوں وہ بھی مجھے وہیں مل گیا۔ میں ہی کیا، امی ابو بھی اس کے مداح ہیں۔ خوش قسمت میرا محلہ نہیں بلکہ خوش قسمت تو آپ ہوئے، عالیہ نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو کہ عالیہ کے چہرے کے تاثرات پڑ رہی تھی۔ ایک ہی بات ہے، خیر ابھی ہم راستے میں، گھر پہنچ کر رات کو بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، عالیہ نے جواب دیا اور فون کاٹ دیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ عائشہ نے کال کرتے ہی جھٹ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کہہ رہا تھا کہ پوری فیملی ولید کی فین ہے، خوش قسمت سمجھ رہا تھا خود کو اس کے ساتھ تصویریں بنوا کر۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شام ہوئی اور پھر مغرب کے بعد حسب معمول بجلی چلی گئی۔ میں ذرا فردوس کے ہاں جا رہی ہوں، آ کر دروازہ بند کر لو، امی نے عالیہ سے کہا تھا۔ اب کیا کام ہے فردوس خالہ سے، اور وہ بھی اس وقت؟ اس نے رشتہ کروایا ہے، اس سے ساری بات کرنا ضروری ہے، جاتی ہوئی مٹھائی بھی لیتی جاؤں گی۔ تو فون پر کر لیں بات، بتا دیں انہیں کہ دن رکھ دیے ہیں شادی کے، عائشہ نے تاریک کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ فون پہ مناسب نہیں لگتا، اور پھر اسے کچھ پیسوں کے ادھار کا تقاضا بھی کرنا ہے، جو وہاں جا کر ہی مناسب لگے گا کرنا، تاکہ کل سے خریداری شروع کر دیں۔ امی نے وضاحت دی۔ امی آپ تو ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، 20 دن کافی ہوتے ہیں شادی کی تیاری کے لیے، اور پھر ہم نے کون سے جہیز بنانا ہے، صبح چلی جائیے گا آرام سے، عالیہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ہر چیز بنے گی، جہیز بھی بنے گا، وہ انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میں اپنی بچی کی محبت اور ارمانوں سے انکار نہیں کر سکتی، تم آ کر دروازہ بند کر لو۔ بنا کچھ مزید کہے اس نے امی کے جانے کے بعد دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ بھی تخت پوشت پہ بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب کیا بھول گئی امی؟ عالیہ بیزاری سے بولی اور جوتے پہننے لگی۔ بیٹھی رہو، میں کھول دیتی ہوں، عائشہ نے اسے منع کر کے دروازہ کھول دیا تھا۔ نیم روشن دہلیز پہ اسے آنے والا دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے دروازے کی اوٹ سے نمودار ہوتی آنکھیں اس نے پہچان لی تھیں، وہ ولید تھا۔ مہمان چلے گئے آپ کے؟ سامنے آتی اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی چلے گئے، وہ ہچکچاتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ ولید کے آنے کے لیے اس نے رستہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ صحن میں چلا آیا تھا۔ صحن میں ساتھ والے گھر کے جنریٹر کی بدولت روشنی آ رہی تھی۔ عالیہ اسے دیکھ کر تخت پوش سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر ولید کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی گال پہ پیار کرتے ہوئے تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ اپنا فون اس نے ساتھ ہی رکھ لیا تھا، جو علی کی نظروں سے نہیں بچ پایا تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ بری بات علی، واپس رکھ دو وہیں، عالیہ نے اسے اشارے سے سمجھایا۔ عائشہ بھی دروازہ بند کر کے وہیں چلی آئی۔ وہ تینوں خاموش تھے۔ ولید نے علی کو اپنے فون پر گیم لگا کر دی تھی، وہ بڑے شوق سے کھیل رہا تھا۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ٹھوکنا نہیں چاہیے۔ بالآخر ولید نے خود ہی خاموشی کو توڑا۔ خوشیاں افورڈیبل بھی تو ہوں ولید بھائی، عالیہ علی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ آپ تو چلے جائیں گے اور پھر یہ ضد کرے گا گیم کھیلنے کے لیے۔ ضد کرے گا تو آپ اپنا فون دے دینا، بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، اس نے عالیہ کے ہاتھ میں موبائل فون کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ فون، یہ تو آج ہی مجھے تحفے میں ملا ہے، ویسے بھی عنقریب میں چلی جاؤں گی تو پھر اس کی ضد کا کیا ہوگا؟ عالیہ کن باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہو، جا کر چائے بناؤ، عائشہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ چائے نہیں پیتے، اس دن بھی بتایا تھا ولید بھائی نے، اس نے کام سے جان چھڑاتے ہوئے یاد دلایا۔ آج پیوں گا چائے، ولید نے زمین کو گھورتے ہوئے کہا تو عالیہ منہ بناتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ علی بھی ہاتھ میں فون پکڑے کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ عالیہ نے فون کا ٹارچ آن کر کے کچن میں روشنی کی تھی۔ آنٹی کدھر ہیں؟ ولید نے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی عائشہ سے پوچھا۔ گھر پہ نہیں ہے، عائشہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میں چلتا ہوں پھر، وہ بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ پلیز بیٹھیں، عائشہ نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا اور وہ وہیں ٹھٹک کے رک گیا۔ سپہر کو آیا تھا تو عالیہ نے بتایا تھا مہمان آیا تو مجھے جانا پڑا، اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے بتایا۔ جی آئے تھے، شام کو ہی واپس گئے ہیں۔ میرے آنے کا علم تو نہیں ہوا انہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میری وجہ سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے،
عائشہ نے نظریں جھکائیں۔ میں تب سے گاڑی میں تھا، سوچا کہ جب وہ چلے جائیں گے تو ہی آؤں گا، وہ اپنے پیروں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے اسے پیروں سے سر تک غور سے دیکھا۔ یرغمال بنا ہوا، ہارا ہوا بادشاہ لگ رہا تھا وہ۔ اسے پہلی بار ولید پہ ترس آیا تھا۔ ساری بات ترس کی ہوتی ہے، ایک بار کسی کے لیے پیدا ہو جائے تو دل کے سارے گوشے نرم پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد خواہ وہ شخص لاکھ برا کرے دل کو برا نہیں لگتا۔ آپ یقیناً سودے کی بات کرنے آئے ہوں گے؟ عائشہ نے امید سے پوچھا۔ جی نہیں، میں یہاں کسی کو مجبور کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی سودے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس آپ کی یہ امانت باقی تھی، یہی لوٹانے آیا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے قلم نکال کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عائشہ کی امید کو قلم کی نوک چبھ گئی تھی، لیکن اس نے محسوس نہیں ہونے دیا اور قلم پکڑ لیا۔ اب آپ بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ عالیہ اچانک کچن سے صحن میں نمودار ہوئی۔ ہمیں آپ ہی کا انتظار تھا۔ عالیہ کی اس بات پر عائشہ نے اسے گھورا، مگر روشنی کم ہونے کے باعث وہ عائشہ کا چہرہ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میرا انتظار کس لیے تھا؟ ولید نے حیران ہو کر پوچھا، ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن نے چھٹی کی گھنٹی بجا دی تھی۔ چائے کا کہا تھا تم سے۔ عائشہ نے اسے بولنے سے پہلے ہی چپ کرانے کی ناکام کوشش کی۔ دودھ پتی ڈال کر آ گئی ہوں، پک جائے گی تو لے آؤں گی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ ولید جواب کا منتظر تھا۔ 20 دن بعد میری شادی ہے ولید بھائی، اگرچہ ان لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر امی سارے تقاضے پورے کرنے کے چکر میں اپنی سہیلی کے ہاں گئی ہیں ادھار مانگنے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی، ایسے میں آپ آئے ہیں تو چلو سودے کی بات پوری کر لیں، آپ بھی خوش اور ہم بھی ادھار کی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ اس کی بات ختم کرنے پر عائشہ نے گہری سانس لی تھی۔ وہ خود کو ہارا ہوا تصور کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی ساری مضبوطی ولید کے قدموں تلے ڈھیر ہو گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر عالیہ پہ غصہ آ رہا تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہیں آپ؟ اور باجی آپ کیوں نہیں کچھ بولتی؟ وہ سودا کرنے نہیں آیا، تم جا کر چائے دیکھو، عائشہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ میں مجبور کرنے نہیں آیا، سودے کی بات تو اب بھی ہو سکتی ہے اگر آپ رضامند ہیں تو، ولید نے جھٹ سے وضاحت دی۔ بالکل باجی رضامند ہے ولید بھائی، آپ بس بات کیجیے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ عائشہ کو مشکل میں ڈال کر خود کچن میں چلی گئی۔ اس سودے پر کوئی اعتراض نہیں مجھے، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ چل ہی گیا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے اب، عائشہ نے ٹوٹی ہوئی لہجے میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آپ کی مجبوری ہوگی، میری نہیں، میرے لیے تو وہ سب سونا ہے اور سونا کون ہی خریدنا چاہے گا۔ آپ آنٹی کو ہاتھ پھیلانے سے منع کر دیں، کل آپ کو چیک مل جائے گا، ولید نے احساس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس نے مشکور سی نظروں سے ولید کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر کچن میں چلی گئی۔ عالیہ کے فون سے اس نے امی کو کال ملا لی، جبکہ عالیہ چائے لیے باہر آ گئی تھی۔ ہو گئی ڈیل پکی؟ چائے کا کپ ولید کی طرف بڑھاتے ہوئے عالیہ نے پوچھا۔ ڈیل تو ہو گئی، مگر آپ کی باجی مجھے زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتی، اس نے کپ پکڑتے ہوئے ایک نظر کچن کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چائے کا پہلا گھونٹ ایک خوبصورت احساس بن کر اس کی رگوں میں اتر گیا تھا۔ مطمئن کیسے ہوں گی؟ سودے کو بھی مدد ہی سمجھتی ہیں وہ، اور ان کی خودداری کو یہ قبول نہیں کہ کوئی ان پہ ترس کھا کر ان کی مدد کرے۔ آمدن اور مدد کا فرق انسان کو معلوم ہوتا ہی ہے، پھر بھی وہ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ وہ متجسس تھا، اس کی نگاہیں بدستور کچن کی طرف تھیں۔ پتہ نہیں، یہ بات تو آپ ان سے خود پوچھیں۔ ویسے سچ کہوں تو مجھے امید نہیں تھی کہ آپ دوبارہ آئیں گے، لیکن باجی کہتی تھی کہ آپ ضرور آئیں گے، اور میں حیران تھی کہ ان کی بات میں اتنا یقین کیسے ہے۔ شاید انہیں اپنی لکھی ہوئی پہ یقین تھا۔ عالیہ، رمیز کا فون آ رہا ہے۔ عائشہ نے کچن سے آتے ہی اسے اس کا موبائل پکڑا دیا تھا۔ وہ فون پکڑے چھت پہ چلی آئی تھی۔ چائے اچھی بنائی ہے عالیہ نے، ولید نے کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ بس باتوں کے علاوہ یہی ایک چیز اچھی بناتی ہے وہ، عائشہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خفت محسوس کر رہی تھی۔ جہاں تک میرا انداز ہے وہی اس گھر کی اصل رونق ہے۔ خیر ڈیل تو ہماری ہو گئی، مگر مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور یہاں بھی بڑھنا چاہیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بے قرار سی ہو کر رہ گئی۔ ایسا مت کہیں، میں پہلے ہی مطمئن نہیں ہوں اس سودے سے، جتنی بھاری رقم آپ نے بتائی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں لکھا میں نے۔ آپ کہتی ہیں تو ریٹ نہیں بڑھے گا، ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو یہ کسی قسم کی مدد لگے۔ مدد تو پھر بھی لگتی ہے جو ریٹ لگایا آپ نے، کیونکہ مجھے اپنے لکھے ہوئے پہ اتنا مہنگا یقین نہیں ہے۔ یقین تو رکھنا چاہیے انسان کو اپنے کیے ہوئے پر، اگر آپ کو اپنے لکھے پہ یقین نہیں تھا تو میرے آنے کا یقین کیوں تھا آپ کو؟ اس نے چپتا ہوا وہ سوال کر ہی لیا تھا عائشہ سے، وہ اس کے سوال پہ بدحواس ہو گئی تھی۔ میں آپ کو فون لا دیتی ہوں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی جہاں علی اس کے فون پر گیمز کھیلنے میں مصروف تھا۔ ولید نے سر اٹھا کر آسمان پر دیکھا جہاں چاند اب بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، شاید اسے بھی اپنے روشن ہونے پر یقین نہیں تھا۔ یہ لیں آپ کا فون، باہر آتی اس نے ولید کا فون اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ کہتے ہوئے ولید نے فون پکڑ لیا تھا۔ میں اب چلتا ہوں، مجھے باقی دیر ہو رہی ہے،
خداحافظ کہتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ عائشہ دروازہ بند کرنے کی خاطر اس کے پیچھے چلی آئی۔ لکھے ہوئے پہ یقین نہ بھی ہو تو کہے ہوئے پہ یقین کر لینا چاہیے، خاص طور پر دل کے کہے پر۔ وہ اسے یہ کہہ کر گلی کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ قیمتی پرفیوم کی مدھر کر دینے والی خوشبو کو عائشہ نے گہری سانس لے کر محسوس کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ لکھے پر ہی تو یقین تھا کہ تم آؤ گے اور خریدار ہی چل کر آتا ہے، اس نے سوچا۔ چلو یہ پیسوں والا مسئلہ تو حل ہوا، قرض کے بوجھ سے بچ گئے ہم۔ عالیہ نے تخت پوش سے چائے کا کپ اٹھاتی ہوئی کہا۔ رات صبح نور میں ڈھلنے لگی، مگر ولید تھا کہ کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند سے اس کے تعلقات خراب چل رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ غنودگی کے عالم میں اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، مگر باتیں جاگ چکی تھیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ دوبارہ آئیں گے، مگر باجی کہتی تھیں کہ آپ ضرور آئیں گے۔ شاید انہیں اپنے لکھے پہ یقین تھا۔ بند آنکھوں سے ہی وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کل تو قلم دینے کے بہانے چلا گیا تھا اور آج چیک کے بہانے چلا جاؤں گا۔ پھر تمہاری باجی کے یقین کا کیا ہوگا جب میرے وہاں جانے کی وجہ نہیں بچے گی؟ ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر بیزاری ڈیل دی تھی۔ اس بیزاری کو اوڑھے وہ سو گیا تھا۔ نیند نے اسے چند گھنٹوں کی مہلت دے دی تھی۔ قدرت نے ستاروں بھرا ٹوکرا اٹھایا تو سورج نکل کر آسمان پہ جا پہنچا۔ جاتی وہ انتقام پہ اتر آیا تھا۔ گرم شعاع جب کھڑکی سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ چھل کر بیڈ سے اترا، نہا دھو کر سر پہ ٹوپی سجائی، سرمئی آنکھوں کو سیاہ چشمے سے ڈھک کر گاڑی لیے وہ اسی محلے کی طرف رواں دواں تھا۔ 1,00,000 روپے کا چیک اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پہ رکھ دیا تھا۔ بنا ناشتہ کیے وہ گھر سے نکلا تھا۔ بشرا بیگم کے اصرار کے باوجود اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور وقت کے کم ہونے کا بہانہ بنا کر چلایا تھا۔ گاڑی اس نے محلے سے فاصلے پر پارک کر دی تھی اور خود پیدل چلتا ہوا اس گھر تک پہنچا جہاں اس کی آج آخری آمد تھی۔ دستک دینے پہ دروازہ فوراً کھول دیا گیا تھا، جیسے کہ سب اسی کی تشریف آوری کے منتظر ہوں۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، ثریا بیگم نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ بنا کچھ بولے اندر آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، ذرا وقت پہ آ گیا۔ شاید آپ لوگ ناشتہ کر رہے تھے، اس نے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے پراٹھوں کا دھواں اور خوشبو آ رہی تھی۔ ارے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، بس ہمیں بھی آج ناشتے میں کچھ دیر ہو گئی۔ تم نے تو کر لیا ہوگا ناشتہ؟ نہیں آنٹی، ابھی نہیں کیا، سوچا پہلے یہ ضروری کام کر لوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا چک لہرا کر بولا۔ اگر برا نہ مانو تو ناشتہ بنا دوں؟ ثریا بیگم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، آپ کہہ رہی ہیں تو میں ناشتہ ضرور کروں گا، اس نے متلاشی نظروں سے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں عائشہ سے کہتی ہوں ناشتے کا، تم یہاں بیٹھو۔ ثریا بیگم اسے اکیلا چھوڑ کر کچن میں چلی آئیں۔ بیٹا تو اچھے سے پراٹھے بنا لو، وہ ناشتہ یہیں کرے گا، اور ہاں چائے میں تھوڑا دودھ زیادہ ڈال لینا۔ آتے ہی انہوں نے عائشہ کو تلقین کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عالیہ بھی حیران ہوئی۔ امی، آپ کو اس کی شکل پراٹھے کھانے والی لگتی ہے؟ وہ حسب عادت بول پڑی۔ اگر ناشتہ کروانا ہے تو علی کو پرچی دے کر پاس بیکری بھیج دیں، کوئی کام کی چیز منگوا لیں۔ عالیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بڑے گھروں کے لوگ پراٹھے وغیرہ نہیں کھاتے ہوں گے۔ میں علی کو پیسے اور پرچی دیتی ہوں، وہ لے آئے گا، تب تک آپ جا کر اس کے پاس بیٹھیں۔ عائشہ نے امی کو باہر بھیج دیا۔ عالیہ نے پرچی پر کچھ چیزیں لے کر علی کو پیسے دے کر بیکری بھیج دیا۔ ہاتھ میں پرچی پکڑے وہ صحن سے گزر کر باہر جانے لگا تو ولید نے اسے روک لیا۔ اسے کہاں بھیج رہی ہیں آنٹی؟ کہیں نہیں بیٹا، بس کچھ چیزیں منگوانی تھی۔ آنٹی، اگر ان چیزوں کا تعلق میرے ناشتے سے ہے تو اس تکلف کی ضرورت نہیں، جو آپ لوگ کھا رہے ہیں میں بھی وہی کھاؤں گا۔ ثریا بیگم نے اس بات میں سر ہلا کر علی کو جانے سے منع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ناشتہ تیار ہو گیا تھا۔ پراٹھے اور آملیٹ وغیرہ ولید کے سامنے رکھے تھے۔ پراٹھے کا پہلا نوالا کھاتی اس نے عائشہ کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کسی سوچ میں گم تھی۔ پراٹھوں میں دیسی گھی کی لذت نے اسے دونوں پراٹھے ختم کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی ڈائٹ کو بھول گیا تھا۔ بڑے عرصے بعد اس نے پرلطف ہو کر ایسا ناشتہ کیا تھا۔ خوب سیر ہونے کے بعد اس نے بیسن پہ ہاتھ دھو لیے تھے۔ ناشتے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے اپنا سائن کیا ہوا چیک عائشہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے چیک پکڑ لیا تھا۔ عالیہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ساری کہانیاں ولید کے حوالے کر دی تھیں۔ اس پر تو 1,00,000 کی رقم درج ہے، عالیہ نے عائشہ کے ہاتھ سے چیک پکڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ 1,00,000؟ امی کی منہ سے دم بخود نکلا۔ عائشہ بھی حیران ہوئی تھی۔ ولید بھائی، یہ 1,00,000 کیوں ہے؟ عالیہ نے مسرت اور حیرانی سے پوچھا۔ 50,000 ڈیل کے اور باقی کے 50,000 ایک بھائی کی طرف سے بہن کو شادی کا تحفہ سمجھ لیں، اس نے یکلخت وضاحت کی۔ وہ تینوں جہاں تھی وہیں ساکت رہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولی۔ میں یہ نہیں رکھ سکتی بھائی۔ اوکے مت رکھے، لیکن پھر مجھے بھائی مت کہنا۔ بیٹا پہلے ہی جو تم نے کیا وہ کافی تھا ہمارے لیے، اتنے مہنگے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ 50,000 کافی ہوتے ہیں ہماری ہاں شادی کے لیے۔ ثریا بیگم نے اسے قائل کرنا چاہا مگر وہ نہیں مانا۔ عائشہ اس دوران لاجواب کھڑی رہی۔ اگر 50,000 کافی ہیں تو باقی کے 50,000 بھی رکھ لیں،
کیونکہ دوسری بیٹی کی شادی بھی تو آپ ہی کریں گی۔ اس نے ایک نظر عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے نظریں جو کالی تھیں وہ اب تک خاموش تھی۔ آپ نے بیٹا کہا ہے مجھے، اتنا حق تو دے مجھے، وہ اصرار کر رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر بس آنٹی یہ بات اب یہیں ختم، آپ اسے میری خوشی سمجھ لیں۔ چلیں آپ اگر اتنا اصرار کر رہے ہیں تو رکھ لیتے ہیں آپ کا تحفہ۔ عالیہ نے امی کی طرف اسے جواب دے دیا تھا۔ عائشہ نے اسے گھورا تھا لیکن اس کا گھورنا خاطر میں نہیں لائی تھی۔ وہ للچائی نظروں سے چیک کو دیکھنے لگی۔ میں اب چلتا ہوں، بس آج آخری دفعہ آیا تھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو میری وجہ سے ہزیمت نہیں اٹھانی پڑے گی، وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات کے جواب میں کوئی کچھ نہیں بولا تھا، کسی کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا جس کے تحت وہ اسے دوبارہ آنے کی دعوت دیتی۔ خدا حافظ کرتا ہوا وہ دروازے پہ چلا آیا۔ ڈیل کے نام پر مدد کرنے کا شکریہ۔ عائشہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے بالآخر خاموشی توڑی۔ اس کی طرف پرشکوہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ ولید نے کھوئی ہوئی انداز سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ پھر سے دستک دے۔ اس نے اپنا ہاتھ دروازے پہ رکھ دیا تھا لیکن اسے دستک دینے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ پھر زنگ آلود ہاتھ کو اس نے ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور حسرت بھری نگاہوں سے دروازے کو دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ کتنی بے حسی کا مظاہرہ کیا ہم لوگوں نے، کسی سے اتنا نہیں ہوا کہ اس کا شکریہ ہی اچھی طرح ادا کر دیتا۔ عالیہ اس کی جاتے ہی بول پڑی۔ شکریہ سے بڑا کام کر کے گیا ہے، پھر شکریہ کیا کرنا تھا؟ ثریا بیگم نے کھوئی ہوئی لہجے میں کہا۔ شادی میں شرکت کی دعوت تو جھوٹے منہ دے ہی سکتی تھیں آپ، عجیب شخص ہے، 1,00,000 روپے کے پراٹھے کھا گیا۔ وہ خفا ہو رہی تھی۔ اس نے کون سا آنا تھا شادی پر، اور اگر وہ آ جاتا تو لوگ کیا سوچتے؟ ثریا بیگم نے جواز پیش کیا۔ لوگ یہ سوچتے امی۔ اس نے موبائل فون میں رمیز کی بھیجی تصویریں امی کو دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت کے مارے وہ تصویریں دیکھ رہی تھیں جو گزشتہ روز رمیز نے اسے بھیجی تھیں۔ شادی میں صرف رمیز کے گھر والے تو نہیں ہوں گے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ شادیوں میں تو کچھ لوگ ویسے بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں بات سے بات نکالنے کے لیے۔ عائشہ نے عالیہ کی سوچ سوالوں کا جواب بن مانگے ہی دے دیا تھا۔ اچھا جی، ایپیسوڈ نمبر 30 کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ عائشہ تھوڑی سی مجھے یار یہ خودداری بھی اتنی زیادہ کیا، مطلب تم لکھا ہے، رائٹر ہو، تمہیں وہ پیسے دے رہا ہے اس کے، دیٹس اٹ، اور اتنا کیا چھپ چھپ کے اور ڈر ڈر کے رہنا۔ میں بھی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، اور اگر مجھے کوئی وائس ہنسی آ رہی ہے مجھے، شرم بھی آ رہی ہے، اگر مجھے کوئی وائس اوور کی آفر کرنے کے لیے آئے گا تو میں ایسے ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے تھوڑی نہ رہوں گی، میں تو خوشی خوشی بتاؤں گی ہاں بھائی میرے لیے کام ہے اور پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور کوئی اتنا مشہور بندہ بات کرنا چاہے گا میں تو سب کو بتاؤں گی۔ تو یہ عائشہ تھوڑی سی زیادہ ہی ڈرپوک ہے شاید، یا پھر کنزرویٹو ہے، یا پھر شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے، شاید ان کی نا سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، تو فادر کے ہونے سے نا، چاہے آپ کے فادر کچھ بھی ارن نہیں کرتے، چاہے وہ بیمار ہیں، چاہے وہ آپ سے لا تعلقی ہی ظاہر کرتے ہیں، چاہے جیسے بھی آپ کے فادر ہیں، لیکن باپ کا جو نام ہوتا ہے نا وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، آپ کے اوپر ایک اعتماد آ جاتا ہے، تو آپ اوروں کا نہیں سوچتے پھر۔ تو شاید یہ بات ہوتی ہے، ان کے سر پہ فادر نہیں ہے اور بڑا بھائی بھی نہیں ہے، بڑا بھائی بھی بہت 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 بڑی سپورٹ ہوتا ہے، تو ان کا نام ہی ایک کافی ہوتا ہے۔ تو اس نے پہلے ولید کو گھر ہی نہیں آنے دے رہی تھی، لیکن اس کے گھر میں جب علی تھا نا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اندر آ جاؤ، تو بعد میں تو اس کی اماں آ گئی تھی۔ تو بھائی جی بڑے ہوتے ہیں یار، سہارے ہوتے ہیں، اللہ سب کے بھائیوں کو اور باپوں کو ان کے سروں پہ ان کی حفاظت کا سایہ رکھے، ایسا ہی کچھ ڈائلاگ ہوتا ہے نا۔ خیر آپ لوگ سمجھ گئے ہیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، اب کچھ خاص نہیں ہو رہا، ولید تھوڑا سا اس کی طرف سے آ رہا ہے، پیار پیار والی فیلنگ آ رہی ہے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے سچا پیار ہے۔ ہاں پراٹھے کھانے کے چکروں میں یہ ایسے تو نہیں سارا کریئر شریئر چھوڑ کے اور منہ خراب کر کے ان کے گھر میں ہی رہنے لگ گئے پراٹھے کھانے کے لیے۔ خیر سب کچھ اچھا ہے، عالیہ بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے، ثریا بیگم بھی کچھ ایسا خاص فیصلہ نہیں لے رہی، کوئی اس طرح سے مضبوط خاتون نہیں ہے، بس ایک ٹپیکل ہاؤس وائف ہی ہیں۔ عائشہ تھوڑی تھوڑی بیوقوفیاں کر جاتی ہے، لیکن وہ بار بار ان کے گھر آ رہا ہے، بار بار، تو اس کو تھوڑا تو اسپیشل فیل کرنا چاہیے، اپنی رائٹنگ کو کچھ تو ویلیو دینی چاہیے۔ باقی سب صحیح ہے، اور اس میں کیا ہوا تھا، کچھ خاص نہیں ہوا، وہ شاویز اس سے وہی باتیں کر رہا ہے اور وہ دبوتا سجا کے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔